حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیاری ذات بابرکات محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے عام الفیل کے 30ویں مرحلے میں 13 رجب المرجب کو ہمارے بہت سارے ائمہ دین کے ارشادات کے مطابق خانہ کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت مقدسہ ہوتی ہے، اور آپ کو یہ عظیم شرف حاصل ہوتا ہے کہ جب دنیاوی عمر مبارک آپ کی 6 سال میں ہوتی ہے تو آپ مستقل طور پر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی گود مقدس کے اندر آ جاتے ہیں، اور آپ کی 6 سال کی عمر مبارک سے لے کر پھر محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس تک یہ کل 33 سال کا عرصہ بنتا ہے، جس میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیشہ پھر ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور شاہ صاحب حکم فرما رہے ہیں سرائکی زبان میں گفتگو کی تھی، سرائکی ماحول ہے جی، ہاں جی، سرائکی زبان بہت پیاری زبان ہے، اولیاء اللہ دی زبان ہے ماشاءاللہ۔ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی عمر مبارک 10 سال ہوئی تو سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات ہوتے 610 سنے عیسوی دے پہلی وحی مبارکہ دا نزول ہویا، اور 6 مہینے بعد یا 3 سال بعد جس وقت محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات ہوتے دوسری وحی دا نزول ہویا، اور حکم ہو گیا کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام راہ خدا وچ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، محبوب راہ خدا وچ آپ قیام فرماؤ، اٹھ کھڑے ہو، اور مخلوق الہی تک باقاعدہ طور تے ہن اللہ تبارک و تعالیٰ دا ڈر پہنچاؤ، اور فاستع بما تؤمر، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آئی تو بعد اللہ پاک دی طرفوں تو جو بھی امر اور حکم دیتا وجیوے کسے دی مخالفت دی پرواہ کیتے بغیر علل اعلان کھلا اللہ پاک دے ہر امر، اللہ پاک دے ہر حکم نو اللہ دے بندیاں تک پہنچاؤ۔ جویں ہی تبلیغ دین دا مرحلہ اور دعوت دین دا مرحلہ اللہ پاک دے اس حکم دی روشنی شروع ہویا، پیارے بچیاں دے وچ سب تو پہلا اے شرف حضرت سیدنا مولا کائنات دی ذات بابرکات کو حاصل ہے کہ آپ باقاعدہ کلمہ اسلام پڑھ کے محبوب کریم علیہ السلام دی غلامی میں جا رہے ہیں۔ جس طریقے خواتین دوی سب تو پہلے شرف حضور سیدتنا ام المومنین حضور سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات بابرکات کو حاصل ہے، جس طریقے عاقل بالغ آزاد مردہ دوی یہ شرف حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات کو حاصل ہے، اور غلامہ دے وچ شرف سب تو پہلے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات کو حاصل ہے، بالکل پیارے بچیاں دے وچ، کیونکہ میں عرض کیتا ہے کہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی ولادت مقدسہ سن 600 عیسوی دے وچ ہے، واقع فیل دے ٹھیک 30ویں سال تو محبوب کریم علیہ السلام دے اعلان نبوت دے موقع دوتے آپ دی عمر مبارک 10 سال ہے، اور دعوت دین دے مرحلے دے موقع دوتے آپ دی عمر مبارک زیادہ تو زیادہ 13 سال ہے، لہذا حضور مولا کائنات دا بچپن مقدس تکمیل پذیر ہو رہا ہے، اور نوجوانی دے عالم دا آغاز ہے، جس وقت سارے نوجوانہ دویچ اور بچپن دے اختتامی مراحل دویچ آپ ہی وہ ہستی جنہوں سب تو پہلے کلمہ اسلام پڑھن دا شرف حاصل ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام دی تمام امت دے مردوں وچوں سب تو پہلے مرد حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات ہے، جنہوں محبوب کریم علیہ السلام دے نال کھڑے ہو کے سب تو پہلے اللہ پاک دی نماز پڑھن دا شرف حاصل ہے۔ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی تربیت مبارکہ دا سلسلہ تو محبوب کریم علیہ السلام دے اعلان نبوت بھی 4 سال پہلے تو آپ دے نال جاری و ساری ہے۔ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو اے بھی شرف اور اولیت حاصل ہے کہ جس وقت دعوت ذوالعشیرہ کا مرحلہ آیا تو حضور مولا کائنات سب تے سبقت لے گئے
اسلام اور نبی پاک علیہ السلام دی نصرت مدد اور خدمت دے اعلان دے حوالے دے اللہ پاک دا حکم چند دنوں تو بعد محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تے نازل ہویا انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام جتنے بھی آپ دی عشیرت یعنی رشتہ دار پہ الاقرب اور سب تو زیادہ قریب یعنی بنو ہاشم، آپ انہوں اللہ پاک دا ڈر پہنچاؤ۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فوراً اپنے انتہائی مہربان اور شفیق اور خدمت گزار چچا جان حضرت ابو طالب دے کولوں تشریف لے کے آئے اور فرمایا چچا جان اللہ کریم جل شانہ دا حکم میرے تے نازل ہوئے انذر عشیرتک الاقربین، اور حضور سارے ڈانے جان تو بعد آپ ہی ہو ہستی ہو جنہیں متولی کعبہ ہو، حکمران مکہ ہو، سردار بنی ہاشم ہو، اور جتنے بھی قریش ان پہ وہ سب آپ دی اطاعت کر دیں، اور آپ سارے وچ بزرگ ترین ہستی ہو، لہذا مینوں چونکہ اللہ پاک دا حکم ہے کہ میں اپنے اقرب ترین رشتہ داراں تک اللہ پاک دا پیغام پہنچاؤں رہے، اور حضور جس نے آپ دا ارشاد گرامی پہنچی سب نو بطور سردار اور بطور متولی کعبہ اور بطور سردار بنی ہاشم، تو سارے دے سارے لوگ فوری طور تے متوجہ ہو گئے سن، لہذا آپ حکم نامہ جاری فرماؤ۔ تو حضرت ابو طالب نو جتنی محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نال محبت ہے اور جو انہاں دا باطنی عقیدہ ہے، اجے کسے نے بھی سارے نبی علیہ السلام دی نبوت دی تصدیق نہیں کی تھی، باطنی طور دتے باطن جڑی ہستی سب تو پہلے مومن ہستی ہے وہ حضرت ابو طالب دی شخص۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ احکام اسلامی دے اجرا واسطے کلمہ طیبہ آپ نے پڑھے یا نہیں پڑھا وصال دستک ایک اہل سنت و جماعت میں شروع تو اختلاف کی مسئلہ ہے، لیکن آپ دے باطن مومن ہوڑ دتے آج تک کسے ایک مسلمان نے بھی انکار نہیں کیتا، سب دے سب بندے چونکہ بچپن تو ہی حضرت ابو طالب دتے محبوب کریم علیہ السلام دا نبی اور برحق رسول ہونا یہ بالکل واضح اور ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب دے وصال اقدس تو بعد جس نے آپ دی بیعت ہوئی اور آپ متولی کعبہ محبوب علیہ السلام دی خدمت دے باعث مقرر ہوئے، تو حضرت ابو طالب دے کولوں سارے دے سارے لوگ آ گئے جڑے آپ تو پہلے آپ دے ابا جان حضرت عبد المطلب دی خدمت ہی چاہتے ہیں کہ حضور سارا علاقہ قحط سالی دا شکار ہو گیا، بارش بڑے عرصے تو نہیں برس رہی، اور ہن آپ متولی کعبہ ہو، اور ساڈا عقیدہ ہے کہ جس نے آپ متولی کعبہ ہون دی حیثیت نال سردار بنی ہاشم ہون دی حیثیت نال رب کعبہ دی بارگاہ دی دعا کرسو سارے حق وچ اب تعالی بارش عطا فرمائے سی۔ تا فرمادن کہ بالکل میں تواڈے حق دے وچ بارش دی دعا کردا بیت اللہ شریف وچ بن کے، لیکن میں اس وقت تک تواڈے حق دے وچ نزول بارش دی دعا نہ کر سک جب تک ایک قریب ہستی میرے محبوب میرے نال نہ ہو سکے۔ حضرت ابو طالب گھر پہنچے نا اپنی زوجہ محترمہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم دی امی جان حضرت سیدہ تولا فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سابقات اولات مومنات دے وچ انہوں آپ فرماوینا میرے محبوب نو غسل دلاؤ، آپ نو اعلیٰ تو اعلیٰ لباس فاخرہ پہناؤ۔ محبوب کریم علیہ السلام دا بچپن مقدس آئی جس وقت محبوب علیہ السلام نو بالکل تیار کروا چھوڑے نا آپ دی چچی جان، حضرت ابو طالب گھر زنان خانے چھوڑے نا محبوب کریم علیہ السلام دی اگلی مبارک پکڑے نا، اور مجمع عام چونکہ آپ کا گھر مبارک آئی بالکل مسجد حرام شریف دی ہمسائیگی دے وچ، مسجد حرام شریف دی آخری دیوار اور حضرت ابو طالب دے گھرانے دی آخری دیوار اے مشترکہ دیواران، دیوار دے سجے طرف صحن کعبہ ہے مسجد حرام شریف، اور دیوار دے پار کھبے پاسے حضرت ابو طالب دی بہت بڑی حویلی ہے، ہمسائیگی دے وچ جناب بالکل حرم محترم دی ہمسائیگی وچ، اور حضرت ابو طالب دا گھرانہ دو حصیاں تے مشتمل آئی، اگے فرنٹ مردان خانے دتے اور ڈیرے دتے مشتمل آئی، اور پیچھے بڑا محفوظ اور کور ایریا احادیث معراج کو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب دے زنان خانے دتے اور پردہ داری تے مشتمل آئی۔ آپ جس نے محبوب کریم علیہ السلام دے بچپن مقدس دے وچ آپ دی اگلی مبارک پکڑ کے مردان خانے دی طرف وہ لوگ جڑے انتظار ہوتے ہیں دعائے بارش واسطے، جویں محبوب حضرت ابو طالب اپنے چچا دے نال تشریف لے کے آوے نا سب ادب کھڑے ہو گئے نا، اس طرح لگیا جویں ماہ کامل بدر کامل 14ویں دا چند طلوع کر رہے، کیونکہ محبوب جیسا حسن و جمال
کسے اکھ نے اس تو پہلے ڈٹھا ہی نائی، اور کس طرح کوئی اکھ دیکھ سکتی ہے کہ کسے ماں نے محبوب کریم علیہ السلام جیسا حسین و جمیل جنیا ہی نائی۔ آپ چلے رہا سارے دے سارے لوگ با ادب، اور محبوب کریم علیہ السلام دا حسن و جمال بھی دیکھے نا، اور محبوب دے چچا جان حضرت ابو طالب دے متعلق جو کچھ آپ دا دراز قد اور جیسا آپ دا نورانی چہرہ اقدس اور جتنی ذی وجاہت اور ذی وقار ہستی حضرت ابو طالب کی شخصیت مبارکہ آئی، چنانچہ نہایت مجسمہ ادب و نیاز بڑھ کے لوگ پیچھے چلے رہا، اور حضرت ابو طالب محبوب کریم علیہ السلام کو سحر کعبہ وچ لے کے آوے نا، اور آپ نے بچپن مقدس وچ آپ دی پشت مبارک، آپ دی کمر مبارک خانہ کعبہ شریف دے نال لاوے نا، اور وقت محبوب کریم علیہ السلام دا وسیلہ پیش کر کے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ بارش دی دعا کرے نا، دعا بعد وچ مکمل ہو گیا، بارش عطا ہو گیا۔ اور اس سے واقعے دے متعلق کی صحیح بخاری شریف دے یہ شعر باقاعدہ موجود ہے۔ امام المحدثین امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی جنہیں 458 ہجری وصال فرما رہے دلائل النبوت 7 جلدہ جو چاپ دی کتاب ہے، اول تو رہ کے آخر تک محبوب کریم علیہ السلام دی برحق نبوت دے دلائل انہوں نے جمع فرمائے 7 جلدہ، اور امام زہبی جیسی نادر روزگار امام المسلمین ہستیاں فرمائے دیا کہ علیکہ بدلائل النبوت للبیہقی، اے طلباء دین، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اگر سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت دے دلائل حقہ دوتے کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہو تو امام بیہقی دی دلائل النبوت پڑھو، فَإِنَّهُ كُلَّهُ نُورٌ وَهُدَى۔ امام بیہقی دی کتاب دلائل النبوت جنہی 7 جلدہ چے اول تو لے کے آخر تک کل دی کل ہدایت ہی ہدایت، نور ہی نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ اس دے وچ بھی صحیح اسناد دے رہا یہ حدیث بارکہ علامہ ابن کثیر دی البدایہ والنہایہ، الغرض جتنے سیرت نگار بڑے اکابر اسماء الرجال دے آئمہ ہن پہ اور محدثین کرام سب دے نزدیک مضمون صحیح سند ہے، امام بخاری تک دے نزدیک محبوب کریم علیہ السلام دے متعلق ہی حضرت ابو طالب ارشاد فرما رہے کہ جب تک میرے محبوب جلوہ گر نہ ہوئے میں بیت اللہ شریف دیچ بن کے کیوں نہیں توڑے حق بارش کی دعا مردہ، انہادی موجودگی ضروری، کیونکہ میں ابو طالب بن عبد المطلب دا عقیدہ ہے کہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ سمال الیتامى وعصمۃ للارامل۔ ابیض انتہائی گوری چمکیلی رنگت دے مالک میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، میں ابو طالب دا عقیدہ ہے یستسقى الغمام بوجہہ کہ رب کعبہ خالق کائنات اگر بادلہ نو پانی درال سیراب کرتا ہے بے وجہ ہی تب میرے اس گوری چمکیلی رنگت والے میرے محبوب دی برکت درال، اگر محبوب نہ ہوئے نا تو انہی کھیتیاں کدے سرسبز و شاداب نہ ہوئے نا تو انہی مردہ زمینہ زندہ ہو کے کدے فصلہ اور کھیتیاں نہ عطا کرے نا، اگر کھیتیاں نو پانی مل رہے ہیں اور سیرابی مل رہی ہے بے وجہ ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی وجہ دی۔ اور محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو طالب دی اس نام نو برحق قرار دیتا، امام بخاری علیہ رحمت تخریج کر دیں، کتنے بڑے بڑے اکابر آئمہ محدثین تخریج کر دیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دی صحیح سند روایت اور حدیث موجود ہے، اور امام بخاری بھی اس حصے نو نقل کر رہے ہیں صحیح سند درال کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما دیں بڑا شدید گرمی دا موسم ہے، بدری دور مقدس مدینہ طیبہ دوچے کہ دوپہر محبوب کریم علیہ السلام دی نورانی محفل اقدس جاری ہے کہ اچانک ایک بزرگ بڑی پریشانی دے عالم وچ محبوب کریم علیہ السلام دی نورانی مجلس دے کنارے تے آئے، انتہائی پریشان حال، مفلوق الحال، اور عرض کی تھی حضور سب کچھ آپ نے قدمت قربان ادعو اللہ، اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ دعا فرماؤ اور استسقاء فرماؤ، اللہ پاک سر بارش عطا فرماوے، کیونکہ ہلاکت الاموال والعیال، سانے بچے ہلاک ہو گئے بارش نہ ہونے دی وجہ تو، سانے اموال چرند پرند مویشی جانور سب کوئی تباہ ہو گیا، اور بارش نہ ہونے دی وجہ تو قحط اور خشک سالی دے باعث سارا نظام زندگی معطل ہو گیا۔ حضور استسقی اللہ، اللہ پاک دی بارگاہ سر بارش لے کے رہو۔ وہ ایسی پریشانی دے عالم دے بزرگ محبوب کریم علیہ السلام نے پہلے والی ساری گفتگو رو کی، اس بزرگ توجہ فرمائی اور انہاں دی مفلوق الحالی دیکھ کے رحمت للعالمین سارے محبوب نو ایسا ترس آیا، دل وچ نرمی پیدا ہوئی مزید کہ محبوب کریم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ تُسا کون ہو، کتھوں آئے ہو، سب محبوب تے آیا، آپ نے فوراً ہاتھ مبارک دعا واسطے اٹھائے
اور بالکل ابتدائی الفاظ ہی دعا دے اللہم غیثن مغیثن غدقن، و 2-3 لفظ یہ ادا ہوئے، کوئی دعا بھی مکمل نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جس نے محبوب نے ہاتھ مبارک بارگاہ خداوندی اٹھایا، تبا قدر و راحت فی السماء من سحاب، پورے آسمان دوتے فرمایا 4 انگلی دے برابر بھی، ایک چپے دے برابر بھی کوئی بادل دا ٹکڑا یا نام و نشان نہیں، لیکن محبوب نے جی اللہم غیثن مغیثن غدقا 1-2 لفظی عرض کیتے دعا دی صورت دی، فرمایا سانو نہیں پتا کیڑے پاسو گھڑگھور گھٹاو آ کے پورا ماحول بادل ادرال بھر گیا، اور اجے دعا مبارک مکمل بھی نہیں ہوئی کہ ہر طرف چھما چھم موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا میں نگاہ اٹھا کے جس نے محبوب کریم علیہ السلام چہرے انور کے ہوڑے تا سارا مطرح صاف ہے، انتہائی گرمی آئی، سورج بالکل چمک رہا ہے، اور اجے تا دعا دے 2-3 الفاظ ہی ادا ہوئے، دعا بھی مکمل نہیں ہوئی، اور انتہائی بادل آ گئے ہر طرف اور بارش بھی شمشم شروع ہو گئی۔ میں محبوب کریم علیہ السلام نے چہرہ انور دی طرف ڈیٹھا، محبوب علیہ السلام نے چہرہ انور خوشی دے باعث فرمایا جی میں سونے دی ڈلی گولڈ اور سونے دا ٹکڑا صاف کی تو یا سامنے چمک رہے ہو دے، محبوب علیہ السلام نے چہرہ انور خوشی دے باعث اس طرح چمک رہے آئی۔ ایک تا محبوب علیہ السلام تا مقام محبوبیت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دویچ، مقام قرب اس واسطے آئی میں دین اس دلائل نبوت دویچ لے کے آئے کہ محبوب علیہ السلام ہاتھ اٹھا دے رب کریم فوراً کرم نوازی فرماتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جڑا مخلوق الحال ہے، پریشان حال، جدے الفاظ ان کے حضور حلقت الایال والاموال، سارا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، جس لئے وہ بندہ خوش ہو گیا، مخلوق خدا تے اللہ تعالیٰ دی کرم، اللہ دی مخلوق راحت اس تو بڑا خوشی دا سامان کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مخلوق خدا دی خوشی اور راحت دیکھ کے محبوب کریم علیہ السلام اور دعا دی قبولیت دیکھ کے اتنے خوش ہوئے کہ چہرہ انور اس طرح چمک رہے، اور فرمایا اس خوشی دے عالم دیج محبوب کریم علیہ السلام دی زبان اقدس دے الفاظ جاری ہوئے، لو کانا ابو طالب حیت لکرت عیناہ، آج اگر اس موقع دوتے میرے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب زندہ ہوئے نا، یقیناً انہوں نے اکھیاں ٹھنڈیاں ہو نا، کیونکہ ساری جنہی کوئی برکت ظاہر ہو گیا، کمال ظاہر ہو گیا، اللہ دی نعمت ساڑھوں تے مکمل ہو گیا، سب تو زیادہ خوشی ہو دی آئی تو سارے چچا جان حضرت ابو طالب نے خوشی اور راحت ہو دی آئی۔ تو فرمایا آج اگر لو کانا ابو طالب حیت، اگر آج ابو طالب اس دنیا دوچ زندہ ہوئے نہ ہو، ہجرت تو بھی 3 سال پہلے اعلان نبوی دے 10ویں سال مثال فرما گئے، اگر اج جلوہ گار ہوئے نا، انہاں دیا اکھیاں ٹھڑیاں ہو گئے نا، انتہائی خوشی دا اظہار کرے نا، اور اس تو بعد فرمایا بھئی یرشد لنا، اے حاضرین تو انہوں نے کون ہے جڑا بارش دے پس منظر دے وچ جڑی میری شان اجنات میرے چچا جان پڑھ دیا، کوئی ہے تو انہوں نے جڑا پڑھ کے سنا میں تو انہوں بھی دل کرتا ہے کہ محبت محبوب کریم علیہ السلام وچ ربیع الاول شریف آمد محبوب علیہ السلام دے مہینے بالخصوص، باقی 11 مہینے بالعموم کہ کوئی صدا خان مصطفیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نا، سانو نعت مصطفیٰ علیہ السلام ذکر محبوب، یہ نعت سننا بھی سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اور آپ دیکھ سو کہ جس وقت شعبان المعظم سن 9 ہجری غزوہ تبوک، غزوہ ذو الاسرت کو واپسی والی رات مدینہ طیبہ دے باہر آ کے جس نے لشکر روک دیتا گیا، محبوب رات نہ داخل ہوتے مدینہ شریف، اگلی صبح آیا کر دیا، تو محبوب دے کریم چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ بھی اس سفر تبوک دوچ نالن پہ ڈٹھا کے جنگ ہوئی کوئی نہیں، اور مہینہ بھر سفر دوچ گزرا، اور محبوب دے غلام تھکے ہوئے، تو حضرت عباس کو پتا ہے کہ نعت مصطفیٰ اور ذکر محبوب ہو سی، غلامت ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ عرض کی تھی حضور میں واپسی دے راستے 10 اشعار تے مشتمل توڑی نعت شریف لکھی ہے، اگر حضور اجازت عطا فرماؤ تو عشاء دی نماز ہو گئی ہے، میں کھڑے ہو کے سارے لشکر دے حضور دی نعت پڑھنا چاہنا، جس نے چچا جان کے خواہش ظاہر کی تھی، محبوب نے فرمایا لا یفضل اللہ فاقا، چچا جان اللہ میری تعریف ہے تو زبان کھلوا رہے، تو میں اللہ نے محبوب دی دعا ہے لا یفضل اللہ فاقا، اللہ تو آنے اس پورو سلامت رکھے جس کو مبارکی جو میری نعت شریف اور میرا ذکر مبارک نعت خانہ واسطے دعا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی، ثنا خانہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے منہ سلامت روے، جنہوں نے حق نے محبوب دی دعا آگئی کیوں نہ انہوں نے چہرے نورانی راسل انشاءاللہ تعالی، انہوں نے منہ مبارک دہنے اقدس ہمیشہ سلامت راسل۔
وہ لوگ ذرا اپنی قسمت دوتے غور کیتا کریں اور استغفار کیتی کریں اور محبوب علیہ السلام تے درود زیادہ پڑھیں تاکہ انہوں نگاہ کرم ہو وجے اور تالے کھل وجے دل دے جڑے نات مصطفیٰ تو پریشان ہو دن عظمت مصطفیٰ تو پریشان ہو دن جڑا محبوب دی شان بیان کرے محبوب علیہ السلام اس دے منہ دے ہمیشہ سلامت رہن دی دعا ارشاد کرے۔ میرے دوستو اس موقع دوتے محبوب علیہ السلام خود خواہش فرما رہے کہ من یرشد لنا تو انہوں چو کون ہے جڑا ارشاد کرے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے کہ ساڑھے چچا جان دا لکھو یا کلام ساڑھی شان جڑے او پڑھ کے سناوے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما دے اس نورانی محفل حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات حضرت ابو طالب دے فرزند ارجمند آپ بھی تشریف فرمان فوراً بڑے ادب دے نال کھڑے ہو گئے اتریدو قولہو حضور سب کچھ حضور دے قدمت قربان کیا میرے ابا جان دا او کلام تو سب مراد رہے ہو جڑا بارش دے پس منظر دے وچ آپ نے فرمایا اور دے وچ یہ شعر بھی موجود ہے ابیض یستسقل غمام بوجہہ سبال الیتامى وعصمۃ للارامل ابیض آدن سفید گوری رنگت والے انسان نو ابیض محبوب علیہ السلام دی رنگت مبارک انتہائی گوری اور چمکیلی جدوی سرخی جھلک دی آئی حضرت ابو طالب فرماتے ہیں ابیض یہ گوری چمکیلی رنگت والے میرے محبوب یستسقل غمام بوجہہ اگر بادلہ نو اللہ پاک دی طرفوں پانی دیتا ویتا ہے تب بے وجہ ہی اس محبوب دی ذات بابرکات دی وجہ تو اگر محبوب نہ ہوئے نا پانی نہ برسیا بادلہ نو سیراب نہ کیتا ونیا کھیتیاں سرسبز و شاداب نہ ہوئے نا انسانہ دی زندگی دا سلسلہ نہ چلیا اگر ذات مصطفیٰ علیہ السلام نہ ہو گیا یہ حضرت ابو طالب دا محبوب دے بچپن میں چقیدہ مبارک آئی گیا اور ہڑتا مدنی دور مقدس سے یہ کلام برحق ہے تا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سنن دی خواہش حضور مولا کائنات نے ساری دی ساری نعت شریف مجمع عام دیچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حکم دوتے آپ دی موجودگی پڑی پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب دا عقیدہ بھی واضح ہو گیا محبوب دے متعلق اور دوسرا ہے کہ محبوب نو ایک کلام اتنا پسند ہے کہ محبوب خود فرمائش کروا کے اس کلام نو سندر حضور مولا کائنات دی زبان اقدس میرے دوستو حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے ابا جان حضرت ابو طالب انتہائی خوش ہو گئے میرے واسطے بہت بڑا شرف اور سعادت ہے آپ نے کوئی پسو پیش نہیں کیتا آپ دی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اعلان کرما پڑھوئے حضور مولا کائنات چونکہ سب تو چھوٹے فرزندن حضرت ابو طالب دے بڑے بڑے طالب بن ابی طالب وقت حضرت عقیل بن ابی طالب وقت حضرت جعفر بن ابی طالب وقت حضرت سیدنا علی بن ابی طالب وقت آپ کوئی دنہ بعد فرما دے ہو دیں پیارے محبوب علیہ السلام کے حضور کرم فرماؤ علی واسطے دل بہت کر رہے اج رات ہو میرے نال گزارے نا وقت محبوب علیہ السلام حضور مولا کائنات میں حکم جاری فرماوے نا آپ اپنے ابا جان دے کمرے چاہم جینا رات رو آرام فرماؤ واسطے جس نے نماز محبوب علیہ السلام نے حضور مولا کائنات میں سکھائی حضرت ابو طالب دیکھتے رہے کہ پیارے علی پاک نے اجازت مانگی اور ہے بچپن مقدس اور بن کے انہوں نے اپنے اطراف بدن حضرت ابو طالب آپ دے عمل بڑے غور نال دیکھتے رہے انہوں نے سب تو پہلے ہاتھ مبارک دھوتے وقت کلی کی استنشاق بینی اقدس نک مبارک صاف فرمایا چہرے انور دھویا وقت بازو مبارک پاؤں مبارک اس کے بعد آپ خاموش رہے دیکھتے رہے بڑی توجہ نال وقت تو کھڑے ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھی پنجگانہ نماز تھا معراج دے موقع تے حضرت ابو طالب دے وصال تو بعد فرض ہوئی لیکن نبی پاک علیہ السلام اور آپ دے تمام پیارے غلام مرد و خواتین معراج تو پہلے بھی اعلان نبوت تو بعد تو محبوب علیہ السلام اور تمام محبوب دے غلام 2 وقت دی نماز پڑھتے ہیں صلاۃ النہار صبح دی نماز صلاۃ اللیل بستر تے بجن تو پہلے عشاء دی نماز دے قائم مقام 2 رکعت حضور مولا کائنات نے قیام رکوع سجدہ کیتا جس نے سلام پھیرا حضرت ابو طالب نے حضرت علی پاک نو اپنے کول بلایا سیدھے اقدس نال لایا اور فرمایا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے ماذا فعلتا یہ کیتا کیا ہے تسا پہلے تسا اپنے جسم دے بیرونی آزاد ہوتے نا اطراف بدن اور اس تو بعد تسا یہ کیا رکوع سجدہ یا اباتی انی قد صلیتو ابا جان میں نماز پڑھی ہے فرمایا من امرا کا بالصلاۃ یہ میرے پیارے لخت جگر علی پاک یہ نماز پانو کہنے سکھائی اور کس نے پڑھن دا حکم کیتا ہے قال امرنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبرک وسلم وہو یصلی
میں نے بھی آپ نے حکم کیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے، اور آپ خود بھی یہ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح پہلے وضو فرماتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے مزید سینے ڈال کر فرمایا اے میرے پیارے بیٹے ادھر اتبع محمدن وآت ما امرک فإنہ من یتبع محمدن فلا یضل ولا یشقی۔ اے میرے پیارے علی پاک میں بہت خوش ہوں میرے بیٹے، جس نے محبوب حکم کرتے ہیں اور محبوب بھی پڑھ دیں تو وقت میں تو انہوں بھی آخر ہے کہ جو کچھ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا کریں میرے بیٹے علی اکھاں بند کر کے اتباع اور پیروی اور اطاعت کیتی کرو، کیونکہ میں ابو طالب دا عقیدہ ہے کہ من یتبع محمدن، جو محمد کریم علیہ السلام دی اتباع اور پیروی کرسی لا یدلو، نہ تا کدے غلط رستے تے چلسی، ولا یشقا، نہ کدے بدبخت راسی، سعادت مند بھی بڑھسی اور ہمیشہ حق دے راستے ہوتے بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ سابقین اولین دے وچ حضرت ابو طالب دے فرزند حضور مولا کائنات حضرت جعفر بن ابی طالب، کیا حضرت ابو طالب کو رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں نا اپنی بیوی صاحبہ دے کے کہ کیوں تو کلمہ پڑھا ہے، کیوں اسلام لے کے آئی ہو، اپنے پیارے بیٹیاں نو منع کیتا ہوئے نہیں؟ جویں محبوب نے دعوت ذوالعشیرہ آپ نے فرمایا بالکل علی الراس والعین، سر کھلتے، اور ہر قریشی دے گھر آپ نے پیغام پہنچا چھوڑا بطور سردار مکہ۔ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی چرز کی تھی حضور طریقہ کار ہے کہ سارے دے سارے آسن گھر دے وچ کھانا انہوں نے کیڑا پیش کیتا وجیوے، تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا چچا جان بس اتنا انتظام کرو کہ بکری دا ایک کندھا قطف اشات، بکری دا کندھا وہ گوشت لے کے وہ بھن چھوڑو، اور بعض ایک سانک، سانک بھی عربی زبان دا لفظ ہے، وہ دودھ دی بھر کے وہ بھی رکھ چھوڑو، اور نال دے روٹی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اے میرے جان تو بھی زیادہ عزیز ہستی، تواڈا چچا ابو لہب بن عبد المطلب اتنا خوش خوراک ہے کہ پورے دا پورا ایک بکرا بھن کے وہ کھا ویندا ہے، تو تسا صرف اتنے سارے سرداران بھی اور سارے بنی ہاشم بھی اور سب خوش خوراک اور بکری دا ایک۔ ارشاد فرمایا کہ چچا جان بس اتنا انتظام ہی کافی راسی۔ فرمایا یقیناً میرے محبوب دی برکت ظاہر ہو سی۔ فرمایا میرا دل بالکل مطمئن ہے، کھانا کافی راسی اور سان کوئی پریشانی نہ ہو سی۔ چنانچہ حضرت جعفر کو حکم ارشاد فرمایا، اپنے صاحبزادگان کو حکم ارشاد فرمایا، ہر ایک تک حکم بھی پہنچایا، کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، اور حضرت سیدنا جعفر تیار فرما دیں کھانا وہ صرف ایک بکری دا کندھا جڑا سا مشوی بھن کے رکھا ہے، لیکن اصل کٹ کٹ کے ہر ایک دی پلیٹ دے کے رکھتے گئے، سب دیا پلیٹاں فل ہو گئیاں گوشت نال، اور اس پاسے اسی طریقے گوشت موجود ہے چلوا کر ہے، سیر ہو کے سب نے کھادا۔ حضرت محبوب دے چچا ابو لہب بن عبد بہت ہی خوش خوراک آدمی ہے، سیر ہو گئے، سب دے منہ پھر گئے بس، لیکن کھانا انجے موجود، کپڑے تلے روٹیاں اسی طریقے موجود۔ اس تو بعد محبوب نے فرمایا دودھ بھی سارا وہ ایک سانک دودھ دی آئی، لیکن پیالے بھر بھر کے ہر ایک نو پلائے گئے، سیر ہو گئے، بار بار پلائے گئے، لیکن حضرت جعفر فرماندن کے ایسا دیکھ دیا سے سانک دے وچوں دودھ دا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہویا۔ محبوب علیہ السلام دی برکات اس طریقے ظاہر۔ فرمایا دعوت ذوالعشیرہ ایک دن جس نے محبوب علیہ السلام نے پیغام شروع کی تھا ابو لہب، کیونکہ بہت ہی زیادہ جلدی اگر کوئی طبیعت کے خلاف تھوڑا جا بھی معاملہ ہو گیا فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، جلال دا مظاہرہ کیتا۔ محبوب نے فرمایا چچا جان بس آپ دی طبیعت بھی تیزی آ گئی ہے، اساں اپنی گفتگو مکمل نہیں کرتے۔ اگلے دن وقت کھانے دا اسی طریقے اہتمام ہویا، دوبارہ حضرت ابو طالب دے گھر دے وچ دوبارہ مجلس قائم ہوئی، اور اتھے اطمینان دلال محبوب کریم علیہ السلام نے سارا اپنا پیغام پہنچایا، اور مکمل پیغام دلائل نال پہنچاون تو بعد محبوب نے فرمایا یا معاشرہ بنی ہاشم، یہ سعادت تو آنے واسطے بنی ہاشم، اے جماعت بنی ہاشم، من ینصرنی الی اللہ تعالی، میں دساؤ تو آنے وچوں اللہ دے راستے دے وچ اور اللہ دے دین واسطے میری نصرت اور مدد کون کر سی۔ حضرت ابو طالب نے تو خاموش رہنا ہی اس موقع جو تو میزبان، حضرت ابو طالب دے صاحبزادگان نے حضرت جعفر حضور مولا کائنات انہاں تا خاموش رہنا ہی چکے، یہ تا محبوب علیہ السلام نے ہر معاملے تو نال ان پر میزبان پہ ایک باری بھی محبوب نے سارے بنی ہاشم کی طرف ڈٹھا اور فرمایا من ینصرنی الی اللہ،
کون تو چو میری نصرت اور مدد کر سی اللہ تعالیٰ اور حق دے راستے. بنی ہاشم خاموش, مہمان خاموش. محبوب دوسری دفعہ ارشاد فرما رہے ہیں, وقت بھی خاموش. جس نے محبوب علیہ السلام نے تیسری دفعہ بھی سوال فرمایا, وقت بھی سارے خاموش. حضور مولا کائنات باوجود ہے کہ بچپن مقدس آئی برداشت نہ کر سکے, حالانکہ میزبان کھڑے ہو گئے سینہ تار کے. حضور ابنی لانصرنہ کا نصر معزر, اگر بزرگ سارے خاموش ہیں تو میں علی بن ابی طالب حق دے معاملے خاموش نہیں رہ سکتا. حضور آپ دعوت کا مرحلہ باہر شروع فرماؤ. لانصرنہ کا نصر معزر, حضور میں اس طرح کمر بستہ ہوں کہ تمہاری مدد کر سا. آج تک کس امتی نے اپنے نبی علیہ السلام کی نصرت اور خدمت نہ کی تھی اسی جو میں علی بن ابی طالب آپ کی نصرت اور مدد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات دا حیات طیبہ دا ایک لمحہ اس چیز دا شاہد ہے کہ اپنے مثال اقدس اور شہادت دی منزل تے فائز ہونے تک جو عہد اس وقت فرمایا دعوت ذل عشیرت, ایک لمحہ دین مصطفیٰ, امت مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ علیہ السلام اور دین کی خدمت اور محبوب دی نصرت وچ بسر ہو رہے ہیں. میرے محبوب نے فوراً نعرہ تکبیر بلند فرمایا. جی میں تسا خوش ہو کے نعرہ تکبیر لائے نا جی, جی میں حضور مولا کائنات نے کھڑے ہو کے سارے بنی ہاشم تے مجمع اور سب بنی ہاشم حضرت مولا کائنات دی طرف دیکھ رہے ہیں. بچپن مبارک اور اس طرح کا کلام, انی لانصرنہ کا نصر معزرا. محبوب نے فرمایا اللہ اکبر, اور آپ نے حضور مولا کائنات سینہ اقدس نال چمٹا لیا اور کرم نوازی فرمائی. حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم, کیونکہ آپ دا بچپن مقدس آئی جویں جویں دعوت دین دا مرحلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالفعل لگے, کیونکہ وہ حضور امیر المومنین مولا کائنات دی ولادت مقدسہ تو بھی 11 سال پہلے تو محبوب رسول دی انتہائی مضبوط رفاقت دے وچ باہر بڑے مقابلے جاری ہو گئے, مخالفت ہو گئی. حضرت صدیق اکبر تے انتہائی جسمانی تشدد 3 دنوں بعد ہوش دے وچ آ رہے. حضور مولا کائنات و ہستیاں جڑے محبوب اور محبوب دے غلاماں وچ رابطے دا ذریعہ بنتے ہیں. آپ دی ڈیوٹی آئی کہ تساں مسجد حرام شریف میں ضرور بڑھنا ہے. ایک تا حضرت ابو طالب دے اثر رسول دے باعث اور دوسرا آپ دے بچپن دے باعث کفار حضرت مولا کائنات کو کچھ نہ دے. اس وقت جتھے محبوب دا اور کوئی غلام رسائی نہ حاصل کر سکیا, حضور مولا کائنات اتھے پہنچ ہوئے دیں. آپ دیکھ سو حدیث صحیحہ دے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جسے انہوں نے علمی چاہیا کہ زمانہ نبی آخر الزمان علیہ السلام دی بیست دا زمانہ ہے اور مکہ شریف جو تواتر نال خبر آ رہی ہیں کہ بنی ہاشم دے چے ہستی نے اعلان نبوت فرمایا ہے. انہاں پہلے آپ نے بھائی کو بھیجا, وہ چند نے فرمایا کہنا ملاقات نہ کرائے, ظاہر نہ ہوئے کہ تسا اس نبی علیہ السلام دی خبر نہ بنائے ہو. آب زمزم شریف وہ مقدس پانی ہے تو پیاس کی جگہ تے کافی راسی, بھوک کی جگہ تے کافی راسی. بطواف کعبہ کر دے روائے اور خانہ کعبہ شریف دی حدود اچ روائے اور آب زمزم ڈالی اپنا سارا گزر اوقات چلائے. چنانچہ وہ چند دن رہ گئے. حضور امیر المومنین مولا کائنات بچپن مقدس آئی, لیکن محبوب دا فیضان اتنا آئی, خاندانی طور تے فراست اتنی آئی. حضرت مولا کائنات جب کہ ابو جہل کو پتہ نہ لگ سکا, ابو لہب نو, عتبہ ربیعہ شیبہ نو, دیگر حضرات کے اتنے منکشف نہ ہو سکا, حضور مولا کائنات نے بچپن چی منکشف ہو گیا کہ اس بندے میں اتنے دنوں تو دیکھ رہا یہ حدود حرم تو باہر نہیں ویتا, نہ اس کو بھوک لگ دیئے نہ پیاس لگ دیئے, اور اس صرف آب زمزم تھے. یہ کسی اور مقصد واسطے نہیں آیا, یہ میرے محبوب دے متعلق خبر نہ واسطے آیا. آپ نے ادھر ملاقات کی تھی ہاں جی, اور فرمایا تسا خاص مقصد واسطے آئے ہو. نہ کھری بالکل میں قبیلہ بنو غفار دے سردار دا بھائیاں پیا. فرمایا میں اس ہستی تک تو لے کے ویسا میرے پیچھے پیچھے چلائے فاصلہ رکھ کے, اور دار ارکم تک کوہ صفا دے دامرج حضور مولا کائنات ہی لے کے گئے. اس تو بعد وہ ملاقات کرن تو بعد محبوب دا پیغام سنن تو بعد واپس قبیلے پہنچے بچنے بچا دے. سردار قبیلہ بنو غفار دے سردار حضرت جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اصل نام عنوان کے حقیقت حضرت ابو ذر نے فرمایا یہ سرداری سنبھالو, معاملات سنبھالو, میں اس پیارے محبوب دی غلامی دے چملی طور تے پہنچا. حالات انتہائی مکہ مکرمہ دے مخدوش ہو چکے ہیں اس قدر خطرناک اسلام دے حوالے نال.
حضرت ابو ذر بھی اسی طریقے آئے اور آپ مسجد حرام شریف میں معتکف ہو گئے اور کس طرح کوئی گل نہیں کرتے اور امید ہے کہ جی میرے بھائی نو محبوب تک رسائی مل گئی میرے واسطے بھی سبب حضرت مولا کائنات وہ ہستیاں جنہاں دی ڈیوٹی آئی اور جڑا بندہ جس نیت دے نال آیا ہے حضور مولا کائنات تے بچپن دے وچ بھی عیا ہو جاتا ہے ایسا شخصیت دا آپ مطالعہ کر دے اور پڑھ لے دے معاملات چنانچہ حضرت ابو ذر نال بھی آپ نے سب تو پہلے ملاقات فرمائی حضرت ابو ذر نے اپنا تارا آپ نے فرمایا تھوڑے بھائی بھی پہلے آ چکے فرمایا ہاں بالکل میں بھی اسی طریقے دے حضرت ابو ذر غفاری سیدنا جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ بھی کوئی صفا دے دامن حضرت ارکم رضی اللہ عنہ دے گھر دے دار ارکم دے وچ پہنچاون والی ہستی تا حضور مولا کائنات کرنا اللہ تعالی محبوب علیہ السلام دی طرف تعلیم تربیت دا سلسلہ بھی جاری فیضان دا سلسلہ بھی جاری حتیٰ کہ ہجرت دا معاملہ آ گیا حضور مولا کائنات کرنا اللہ تعالی وجل کریم آپ ہجرت فرمانے اپنی امی جان دے نال حضرت جعفر چکے اعلان نبوت دے 5ویں سال تو آپ سمندر پار ایتھوپیا افریقہ دے جڑا ہے شاہ نجاشی کے قریب پہنچ چکے وہ ذی الحجرتین ہستی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات محبوب کریم علیہ السلام دے نال اور بات آپ دیکھو کہ اسلام دا پہلا مارک اور اس تو ہی پہلے جس سے مواخات دا معاملہ آیا محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک دن جب کہ سارے دے سارے مہاجرین وہ بھی جمع کر لے گئے تمام دے تمام انصار مدینہ اوس خزرج بنو اسلم بنی عوف بن عبد الرحمن تمام دے تمام گھرانے جنہیں مشرف اسلام ہو چکے قباء شریف تو لے کے مدینہ طیبہ تک سب نو محبوب علیہ السلام نے جمع فرما لیا اور محبوب علیہ السلام نے ایک انصاری نو ایک مہاجر دا بھائی قرار دیتا مکہ مکرمہ چی معاہدہ مواخات ہویا کہ ایک طاقتور مسلمان دا ایک کمزور مسلمان کو بھائی بنایا گیا تاکہ انہوں نے پناہ دیتی وہیں سکی اور کافروں دے ظلم تو بچایا وہیں سکی اسی طریقے دلال مدینہ طیبہ میں ہجرت تو بعد مسجد دا سنگے بنیاد بھی رکھ دیتا گیا اور ایک انصاری اور ایک مہاجر بھائی محبوب ایک انصاری دا نام لگے ایک مہاجر دا نام فرما میں تسا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی دنیا اور آخرت بھائیوں پہ ایمانی بھائی بڑھتے گئے یہاں تک کہ مہاجرین دی تعداد بھی اس دن اس مجلس سے مکمل ہو گئی انصار دی تعداد بھی مکمل ہو گئی اور حضور مولا کائنات بھی تشریف فرما محبوب دی بارگاہ انتظار محبوب علیہ السلام انصار چوں میرا بھائی کس کو بنا دینا اور جتنی الفت جتنی محبت دا اس وقت اس محفل محبوب دے فیضان دے باعث اظہار ہو رہا ہے انصار کس طریقے اپنے مہاجر بھائیوں دے نال گفتگو کر رہے ہیں حضور مجلس میں فارغ ہوں کہ میرے گھر ہی چلو میں اپنے تمام جانور اپنے تمام باغات اپنا روپیہ پیسہ درہم دینار کپڑے تک ایک چیز لکڑی بھی ہے وہ بھی آپ دی بارگاہ پیش کردہ محبوب نے ساڑھا تو بھائی قرار دیتا ہے کوئی تسا نہ سمجھو کہ تسا مسافر ہو غریب الوطن ہو آئی تسا بھائی ہو میری جملہ چیزاں دے وچ ادھا حصہ میرا ہے آئی تو بعد ادھا حصہ تھوڑا شامل ہو گیا ایسے پیار محبت اور قربانی دے مناظر تو حضور مولا کائنات دے دل دے وچ بھی آ رہے محبوب کس انصاری کو میرا بھائی بنا دے لیکن انصار دی تعداد ہی مکمل ہو گئی اور حضور مولا کائنات اکیلے آپ پریشان ہو گئے محبوب علیہ السلام نے نگاہ اقدس اٹھائی جی باجورکی کا یاد یہ بات کیڑی چیز تو رومن تے مجبور کر رہی ہے پریشان اور غم زدہ کیوں ہے حضور انہا کا قد تواخیت بین المہاجر والانصاریے بین اخواننا وتترکنی فردا حضور اتنی دیر تو آپ ایک انصاری ایک مہاجر و آپس وچ مواخات دے معاہدے وچ منسلک فرما رہے ہو بھائی بھائی بنا رہے ہو اور حضور مینوں آپ نے بالکل یہ اکیلا چھوڑ دیتا کرم ہو گیا آغاز ہی میری ذات ہو گیا کسی انصاری دا مینوں بھائی بنا حضور آپ نے بالکل ہی میں تنہا چھوڑ دیتا تترکنی فردا میرا کوئی بھی بھائی نہیں میرے محبوب علیہ السلام سب دے سامنے اپنی مسجد مبارک تے کھڑے ہوئے چادر مقدس تے حضور مولا کائنات کو اپنے کول بلایا کھڑا کیتا اور علل اعلان تمام انصار و مہاجرین دے محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ میرے پیارے علی پاک تسا دنیا اور آخرت دے وچ میرے بھائی ہو اس واسطے آپ نے اخو الرسول آکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
حضور بولے کائنات کرنا واللہ تعالیٰ وجل کریم دوتے ایسی بے مثال عنایت اور ایسی ہی 18 شانین حضور بولے کائنات دیا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ امام المسلمین سیدی امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر و نزیز. آپ نے کل سوال دایا ہی حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہ دی افضلیت دے متعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. آپ نے کتاب لکھی باقاعدہ فتویٰ مرتب فرمایا جس کا نام ہے مطلع القمرین فی ابانت سبقت القمرین. موضوع تو ہے شیخین کریمین دی افضلیت تے دلائل قائم کرنا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ دلائل قائم کرتے کرتے یکدم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خارجی اور کوئی ناسبی، کیونکہ میں اتنی دیر تو دلائل قاہرہ دلال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی افضلیت، انہاں تو بعد حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی افضلیت یہ چونکہ مضمون میں بیان کر رہے ہیں تو کسی ناسبی اور خارجی نے دل وچ خوشی کہ جناب حضور بولے کائنات کا تو کوئی ذکر مبارک نہیں آ رہا. فرمایا مت میں سنی مسلمان ہاں، ہاں جی، تو میں جس طریقے اتنا ہستیاں دی عظمت دا قائلہ، اس دا یہ مطلب نہیں کہ میں بارگاہ مرتضوی تو دوری اختیار کر سکتا. وقت آپ نے دلائل شروع فرما چھوڑے. موضوع شیخین کریمین دی افضلیت وچ ذکر مولا کائنات. آج معاملہ سا سنیت بالکل الٹ کر دیتا گیا ہے. آج اگر حضور مولا کائنات دا اکیلا ذکر کوئی کرے چاہ، ہاں جی، فوری طور تے جناب ساڑھے کئی عزیز فاضل پریشان ہوئے سن، وہ جی حضرت ابو بکر صدیق دا بھی نال ذکر کرو، حضرت عمر پاک دا بھی نال ذکر کرو، اکیلے مولا مرتضیٰ دا ذکر پہ کر دیو. شیعہ دا طریقہ ہو گیا، رافضیہ دا طریقہ ہو گیا. شیعہ اپنی جگہ تے رویر پہ اساں تا اپنی غلامی دا اظہار کرنا سارو کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. آج سارے فاضلین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذکر فرمائے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈیڑھ گھنٹہ صرف انہاں قریب ہستیاں دا ساڑھی اکھا روشن دل اسا غلام ہے. ساڑھے آقامہ دا ذکر ہوئے اس تو وڈی ساڑھے واسطے کیا خوشی دا باعث ہے اور ایمانی راحت دا باعث ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت موضوع شیخین کریمین دا ذکر مبارک اور افضلیت دے دلائل ہیں. لیکن فرمایا کسے ناسبی اور کسے خارجی رو کوئی خوشی میرے اس مضمون اور تحقیق تو نہ ہوئے. میں موضوع شیخین کریمین ہیں لیکن انہاں ہستیاں دا ذکر نال میں مولا کائنات دا ذکر ضرور کر سکتا. اور آپ نے فرمایا وہ 18 شانت امیر المومنین مولا المسلمین محبوب الرسول والخدا حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شاہ مشکل کشا کرم اللہ وطا اپنے دلائل. یہ خصوصیت آپ دی خصوصیت دا مطلب کیا ہویا کرتا ہے؟ ہاں جی، خاصت الشیء و خصوصیت الشیء ما یوجد فی الشیء ولا یوجد فی غیرہ. خصوصیت اس خصوصی امتیاز اور شان مقدس تو آقا میں دائے یعنی اس مخصوص بہی ہستی پائی ونجے اور اس تو علاوہ کسی اور ہستی بالکل نہ پائی ونجے میں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرمادن حضرت سنی مسلمانہ دا عقیدہ ہے اللہ پاک نے حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین امیر المومنین رضی اللہ عنہ اور تمام محبوب دے پیارے صحابہ اکرام دے مقابلے حضور مولا کائنات رو 18 او خصوصی شانہ عطا فرمائین یعنی صرف آپ دا ہی حصہ نہ حضرت ابو بکر کو ملین نہ حضرت عمر نہ کسی اور قریب ہستی کو اللہ پاک عطا فرمائین. اصلا تو وہ غلام ہے پہ کہ اعلیٰ حضرت آج فکر رضا دی گل کی ہوئی ہے اور بالکل ہو بڑی چاہی دی ہے. لیکن میرے دوستو فکر امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سر العزیز ہے کہ اگر شیخین کریمین دا بھی ذکر کرو نا اور محبوب کریم رسول دے پیارے صحابہ کرام دا ذکر کرو تو حضور مولا کائنات دا ذکر نال ضرور کیتا کرو تاکہ ساری نسبت غلامی ہر طرف جڑی ہے وہ واضح ہوئے سارے بچیاں کو یہ درس پہنچے. بہرحال اور یہ اسلوب امام احمد رضا دا اپنا ذاتی اسلوب نہیں، یہ اسلوب ہے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دا عطا کرتا. چنانچہ آپ دیکھ سو کہ ساری سیاستہ دے مجموعہ دے شامل جامع ترمذی امام المحدثین سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن سورت الترمذی جڑے کہ 279 ہجری وصال فرما رہے ہیں. جامع ترمذی دے متعلق آپ اگر اسماء الرجال دی کتاب جتھے امام ترمذی دا آپ ترجمہ اور تذکرہ پڑھ سو
تقریباً سارے دے سارے امام حافظ ابن حجر بھی لکھ سن، امام شمس الدین ذہبی بھی لکھ سن، علامہ ابن تیمیہ بھی لکھ سن، امام جلال الدین سیوطی بھی لکھ سن، تمام نے تمام سارے ائمہ لکھ سن کہ جامع ترمذی وہ کتاب ہے حدیث پاک دی کہ جس وقت امام ترمذی نے اس کو اپنے وصال اقدس کو بھی 18 سال پہلے مکمل کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے 200 ائمہ محدثین کی خدمت میں یہ کتاب بھیجی، یہ 200 نسخے تیار کروائے، اور علماء امصار آپ نے علماء مدینہ طیبہ، علماء مکہ مکرمہ، علماء عراق و کوفہ، علماء دمشق و شام، ہاں جی کوئی ایک بھی آپ نے علماء مصر جتنے بھی کوئی حدیث کا بڑا مرکز آئی محدث موجود آئی زر کثیر خرچ کی تھی امام ابو عیسیٰ محمد بن سورت ترمذی علیہ رحمت نے کہ میری اس کتاب کو اول تو لے کے آخر تک سارے محدثین پڑھو، اور جتنے کوئی مشورہ نہیں بڑھے کوئی چیز یہ اضافہ کرنے کبھی وہ نساؤ فقابلو، تمام دے تمام عالم اسلام دے محدثین نے فرمایا نہیں تو سب کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، سب نے شرف قبولیت بخشا، اور رائے دا اظہار محدثین کی طرف 3 صدی ہجری دے اے آیا کہ البیت اللذی فیہ الجامع یعنی ترمذیہ فکأنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت یتکلم، مسلمانہ دے جس گھر حدیث پاک دی کتاب جامع ترمذی موجود ہوئے اس گھر والے مسلمان نے عقیدہ رکھے کہ گویا کہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود بنفس نفیس اس گھر جلوہ گارن، اور آپ شریعت مبارکہ دے احکام بیان کریں۔ اتنا مقبول مقام ہے جامع ترمذی، اور آپ دی مجموعہ سارے سیاست کا بھی شامل ہے اس جامع ترمذی دی دوسری جلد، اور وقت میں اتنے یہ بھی عرض کرسا ہن بھی جامع ترمذی دے آخر دوتے نال ہی امام ترمذی دی دوسری کتاب علل الترمذی نال ہی چھپی ہوئی موجود ہویا کرتی ہے، مکتبے شائع کر چھوڑ دیں آپ علل ترمذی دے وچ ملاحظہ فرماسو کتاب العلل دے وچ امام ترمذی فرماتے ہیں میں اپنی الجامع دے وچ جامع ترمذی دے وچ جتنی حدیث درج کی تھی جتنے تراجم عنوان وہ سارے دے سارے معمول بہائے سوائے 2 روایات ہیں کہ سند انہاں دی صحیح ہے، لیکن امت محبوب علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام وچ معمول بہا نہیں۔ ایک کتاب الصلاۃ دی حدیث ہے کہ سفر بھی کوئی نہیں، سخت تاریک اندھیری رات بھی نہیں، آندھی طوفان بھی نہیں، تو وقت بھی محبوب کریم علیہ السلام نے جمع سوری دے نال جمع حقیقی نہیں، آپ نے 2 نمازاں جمع کی دیا، پیشی بالکل پیشی دے آخری ٹائم وچ پڑھی، اور جس نے پیشی دا ٹائم نکل گیا 1-2 منٹ دے وقفے دے نال و دیگر دی نماز بالکل اول وقت وچ پڑھی جا، اور 2 نمازاں گویا کہ صورتاً جمع ہو گئیاں۔ اس دوتے کوئی بھی مسلمان آئی توڑی فقیہ فتوہ جاری نہیں کردا یا ایک وقت ہی 2 نمازاں دا جمع کرنا، یہ غیر معمول بہا روایت ہے، سند صحیح ہے۔ اور دوسری فرمایا شرابی ایک تو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ شراب پاوے پیوے تو بات اس کو جناب صرف حد نہیں لاؤنی بلکہ قتل کر چھوڑنا ہے، یہ بھی فقہا دے وچ معمول بہا نہیں۔ فرمایا اتنا 2 روایتاں کو الگ کر چھوڑو، باقی اول تو لے کے آخر تک جتنی 1000 حدیث ہیں یہ ساری امت وچ معمول بہا ہے، جس نے آپ نے یہ چیز لکھی اصول دے وچ علل دے وچ۔ آؤ امام ترمذی دوسری جلد کتاب المناقب صفحہ 214 دے وچ صحیح سند دے نال پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور مولا کائنات نال محبت کتنی ہے، صحابہ کرام دا رابطہ کتنا ہے حضور مولا کائنات دے نال، ذرا ایسی چیز دیکھ سو کہ ہر مومن دا ابد الآباد تک دماغ بھی روشن ہوئے سی، دل بھی راحت ہوئی جاوے سی، اور اہل سنت کا جو اسلوب ہے اور سارے ائمہ محدثین دا وہ بھی واضح ہو گئے سی اس دے۔ امام ترمذی صحیح سند دے نال حضرت سیدنا ابو سعید خدری پیارے صحابی رضی اللہ عنہ دا فرمان صحیح سند دے نال تخریج کر رہے ہیں، دوسری جلد صفحہ 214 کتاب المناقب وچ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کننا معاشر الانصار نعرف المنافقین ببغضهم علیا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت ابو سعید خدری انصاریت کا ان کننا معاشر الانصار اسجنا بالخصوص انصار مدینہ صحابہ کرام دی مبارک جماعت اور معاشر ہے۔ فرمایا حالات ایسے بڑھ گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وصال مبارک ہو گیا، رجب المرجب دی آخری اشرے وچ 60 ہجری وچ یزید عملی طور تے تخت حکومت تے بیٹھ گیا، 4 سال کچھ مہینے یزید دی حکومت، 9 مہینے اس کے بعد مروان،
ایک دو مہینہ یا 40 دنوں دے بیٹے معاویہ بن یزید دی حکومت آ گئی، وہ تخت تے بیٹھے ہی نہیں، قبرے چی وفات پا گیا۔ اس تو بعد 9 مہینے واسطے مروان تخت دمشق تے قابض ہو گیا۔ مروان تو بعد دا بیٹا عبد الملک بن مروان آ گیا، مکمل موروثیت جاری ہو گئی یزید دے نال ہی۔ اور اس تو بعد عبد الملک دے چاروں بیٹے ولید بن عبد الملک بن مروان، یزید بن عبد الملک بن مروان، ہشام بن عبد الملک بن مروان، سلیمان بن عبد الملک بن مروان، انہاں 4 بیٹیاں دے خاتمے تو بعد 2.5 سال واسطے 2.25 سال واسطے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز اموی کرشی رضی اللہ عنہ دا دور آ گیا۔ انہوں نے معاملات دی ود درستی فرمائی۔ 12 نے موروثی نظام جویں ہی یہ مروانی دور بالخصوص آیا ہے، آغاز تا یزیدی دور تو ہو گیا کہ حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دا اس ناسبیہ دے امام، کیونکہ دنیا دے جتنے ناسبیت انہاں دا امام اور پیشوا یزید ہے۔ ساری کتابیں موجود ہیں کہ کانا ناسبیت یزید جڑا ہے دنیا اسلام دا سب تو پہلا باقاعدہ ناسبی ہے پیا، جس نے سیدنا مولا کائنات دی ذات بابرکات اور اہل بیت نبوت دلال پوری کائنات دی ابلیس نو بھی اتنا شر دئیے پیا جتنا یزید نو دشمنی ہے پئی اہل بیت نبوت دلال، تو سب تو بڑا ناسبی ہے اور امام النواسب ہے یزید۔ تو حضور مولا کائنات کا کوئی علل نام نہیں لے سکتا ہے، مطلب جس وقت بھی ذکر کرے نا حکومتی افراد حضور مولا کائنات دے خلاف کوئی نہ کوئی گل کرے نا، جس نے اے سلسلہ شروع کیتا نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما دیں وَتَسَ جتنے انصار مدینہ سے صحابہ کرام ہیں اسا وقت اپنا فریضہ قرار نے دیتا کہ اسا یہ مجلس سے جی بیٹھ سنا ذکر علی پاک اسا کیتا کر سو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے دوستو جس طریقے رافضی حضرات صحابہ کرام دی توہین کر دیں اور سنت فرض ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے فضائل و مناقب، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے فضائل و مناقب، سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے فضائل و مناقب اور پیارے صحابہ کرام دے فضائل و مناقب اور انہاں دی خدمات، انہاں دی عظمت دا بیان کیتا کروں، چونکہ نواسب بھی یزید دے دور تو مسلسل چل رہے امت مسلمہ دے نال سانو تے اے بھی فرض ہے کہ جویں حضور مولا کائنات دے مطابق لوگ چی بچی ہوئے، صحابہ کرام دا طریقہ ہے ذکر علی لکاونا نہیں، ذکر علی عام کرنا ہے۔ اور جتنی میں آج ایمانی خوشی حاصل ہو رہی ہے نا جی، آل رسول اللہ السلام نے قدمہ دے بیٹھ کے آپ اہل ایمان کے سامنے ذکر علی پاک کرتے ہیں، کیونکہ بھئی خالص تن ذکر علی پاک ہوئے اے محافل ساڑے وچ بڑیا تھوڑیا ہوئے۔ نعرہ حیدری۔ میرے دوستو حق جڑا معاملہ ہے نا کوئی تھوڑا جا بھی انڈیا کرنے کی کوشش کرے تو اساں تو انہاں قریبہ دے نام دا کھانے ہیں، سارے تے فرض ہے۔ اللہ پاک تو دی جزا عطا فرماوے کہ تساں امام الاولیاء شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کے ذکر مبارک دی خالصتاً اور حضرات صحابہ کرام اور مولا کائنات دا آپس دا او رشتہ ہے، آپس دیا او محبتاً او مودتاً کہ جڑا خالص سنی مسلمان ہو سی نو سارے بزرگاں دی جو امام احمد رضا دی فکر دیتے یہ صحابہ کرام دا ذکر کر سو تو صحابہ کرام دا ذکر علی پاک تو بغیر ہو نہیں سکتا، اور مولا مرتضیٰ دا ذکر کر سو تو صحابہ کرام دا آٹومیٹیکل آسی، کیونکہ شان علی دے وچ جتنے محبوب دے ارشادات حاصل کہندے کل روایت ہو کے حاصل صحابہ کرام کو ریتا روایت ہو کے حاصل۔ صحابہ کرام نے اپنا فریضہ جیوے اور نماز دی حدیث بیان کر رہے ہیں، روزے دی حدیث بیان کر رہے ہیں، باقی اللہ ان دے محبوب اور دین اسلام نے انہا اپنا فریضہ کہ جتنا ناسبیو یزیدیو امویو شامیو تسا ذکر علی لکاوٹ دی کوشش کر سو، اسا صحابہ کرام اتنا ذکر علی بلند کر سو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید فرماتے کہ ان کنہ معاشر اسا وطن سارے مدینہ سارے دے سارے اکٹھے ہو گئے، اسا ایک اصول قائم کی تھا محبوب دے فرمان دی روشنی کہ محبوب دا فرمان ہے کہ مومن صرف اوے جن دے دل دے وچ باقی ضروریات دین اور باقی احکام دے نال نال مولا کائنات دی بے پناہ محبت موجود ہوئے، اور جن دے دل دے وچ حضور مولا کائنات دا وال دی نوک دے برابر بھی بغض آ گیا، وہ مومن نہیں رہندا، وہ اللہ اور دے محبوب دی بارگاہ منافق ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو صحیح سند حدیث پاک ہے مسلم شریف اور کتنی کتابت وچ
مسلم شریف پہلی جلد کتاب الایمان صفحہ 37 ہوتے باب حب الانصار من الایمان و باب حب علی ابن ابی طالب من الایمان. امام محی الدین شرف الدین نووی شافعی قدس سر العزیز نے حاشیہ تے عنوان یہ قائم کیتا ہے انصار مدینہ دی محبت یہ ایمان دا تقاضا ہے اور سیدنا علی بن ابی طالب دی محبت یہ ایمان دا تقاضا ہے. تو تے دیکھ سو صحیح السند حدیث پاک حضرت امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرما رہے ہیں کہ والذی فلک الحبۃ وبرأ النسمۃ، میں علی بن ابی طالب ہوں. حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں وہب رضی اللہ عنہ پیارے صحابی حضور امیر المومنین مولا کائنات خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں والذی فلک الحبۃ، اس ذات بابرکات خالق کائنات دی قسم جس نے دانے نو پھاڑ کے اود وچوں فصل نو پیدا فرمایا. وبرأ النسمۃ، اس ذات بابرکات دی قسم جس نے ہر ذی روح دی روح نو پیدا فرمایا. انہ لعہد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک ہوتا ہے محبوب دا حکم جاری فرمانا. میرے آقا کریم علیہ السلام کے بارے جا گیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کہ ایک کام کرو ایک کام نہ کرو. محبوب دے کے فرمان اور ہکے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا عہد اور معاہدہ کسی ہستی نے کہا. اتنے قسم اٹھا کے دو چیزوں دی قسم اٹھا کے کیا اس ذات بابرکات اللہ پاک دی قسم جس نے دانے نو پھاڑا اور اس ذات بابرکات دی قسم کہ جس نے روح نو پیدا فرمایا. بے شک لعہد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا عہد ہے جناب قسمیہ بیان فرما رہے ہیں. اور محبوب نے عہد کیا؟ محبوب دا جیڑا عہد جس بندے دے نال ہے امت دے ہر بندے تے فرض ہے اپنی جان دیوڑی پوے دے چھوڑے، اولاد کو قربان کرانا پوے کروا چھوڑے، سارے مال کو دستبردار ہونا پوے ہو وجے، لیکن محبوب دے ایگریمنٹ، محبوب دے عہد، محبوب دے میثاق اور محبوب دے معاہدے نو ہر صورت وچ پورا کر کے راضی. تو پتہ نہیں کہ سونا محبوب دی امت دے مرداں تے اس عالم دنیا دی زندگی وچ حرام ہے پیا. تو سونے دی انگوٹھی پاوے، سونے دے کنگن پاوے، جویں ایرانی بادشاہ اور وزیر پہنتے ہوندے ہیں، بڑے بڑے کنگن تیار کردے ہیں، اپنے گلے دے بڑے بڑے سونے دے لاکٹ پہنتے ہیں، بازو تے بڑے جناب انہوں نے اپنے بازو بند بنائے ہوئے ہوندے ہیں، قمیض رن پہنتے، زیورات ہی زیورات شاہ ایران خسرو ایرانی دے جسم تے نظر آتے ہیں، تاج بھی سونے دا، گلے دے سونے دے اتنے ہار اور بازو تے سونا چڑھائے ہوئے، سینے تے سونا چڑھائے ہوئے، ہتھاں دے جناب سونے دے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم دے قیمتی کنگن سونے دے پائے ہوئے. سونا محبوب علیہ السلام نے ایک انگوٹھی تک بھی ہوئے حرام قرار دیتی ہے. ٹھیک ہے اس سے کوئی شک ہی نہیں، لیکن محبوب دا عہد ہی حکمت دے رہا کہ جس نے محبوب علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت فرمائے اور سراقہ بن مالک الجاشمی دی زمین چو گزر رہے ہیں، اس تک اعلان پہنچ گیا کہ محبوب کریم علیہ السلام اپنے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق سب تو بڑے وفادار غلام دے نال فلاں رات تو مکہ شریف وچوں چلے ہوئے، جڑا پکڑ کے لے کے آسی اتنے اتنے سینکڑوں اونٹ، اتنا ساز و سامان انعام دیتا ہے. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہ ہوئے انہوں نے بھی اعلان سن رہے. اعلان سنن تو پہلے کچھ دیر پہلے انہوں نے محسوس ہویا کہ دو سائے یہ وہم پیا کہ اس دے علاقے قبیلے دے جو گزر رہے ہیں. چنانچہ تیز رفتار گھوڑے دوتے وہ سوار ہویا، قبیلہ بنو جاشم دا سردار سراقہ بن مالک، اور جس طرف اس نے واحد ہویا ہی دوڑا. واقعی کچھ دیر تو بعد محبوب علیہ السلام حضرت ابو بکر دی زیارت ہو گئی اور آ کے پیچھے پہنچ آگے اور آکھن لگا کہ اے محمد کریم علیہ السلام رک میں جو تھا. محبوب علیہ السلام رک گیا. اس نے کہا میں فلاں بن فلاں اور تو سب میرے قبیلے دی زمین جو گزر رہے ہو، میں تو انہوں پکڑنے اور گرفتار کرنا اور اہل مکہ دے سپرد کرنا ہے. تو انہوں تو اتنا انعام مکر ہے، تو اپنی قوم والے کل جا رہے ہو. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سراقہ بن مالک میں اللہ پاک کا سچا پیارا نبی علیہ السلام، انہوں نے ظلم و ستم دے باعث اللہ پاک نے میرے حکم ارشاد فرمایا میرا راستہ مت روک. دوسرا کہ جناب کچھ بھی ہو مجھے میں تو گرفتار کر کے
انہوں نے سپرد کرسا ان قریب میرا پورا قبیلہ میں حکم بھیج سا آ ویسی جناب تو پکڑ کے مکہ شریف واپس میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سراقہ تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتا اور جس نے وہ اگے بڑھا محبوب کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی سینے تک اس نے گھوڑے دیا چارے دی چارے لتا جڑیاں زمین تو ہی دھنس دیا بڑا شاہ سوار ہے بڑی اس نے کوشش کی تھی وہ گھوڑا اور وہ نہیں نکل سکے بالآخر آخر لگا جی واقعی آپ اللہ دے سچے نبی علیہ السلام میرے حق کی دعا فرماؤ میری غلطی معاف کرو حضور میں اس مصیبت تو نجات دلاؤ ہن تو جڑے قریش آسر بھی صحیح اگر تہاڈا پیچھا کر دے ہوئے تو میں انہوں نے دوسرے راستے پہ لا چھوڑ سا کہ وہ اس طرف دی بجائے اس طرف گئے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی اس کا گھوڑا باہر نکل گیا وہ بھی باہر زمین نے چھوڑ دیتا اس کو اور جس نے ادب و نیاز بجا لیا کے اور عہد کر کے کہ حضور جڑا تواڈے پیچھے آسی میں حضور دوسرے راستے تے چلا چھوڑ سا تواڈے پیچھے کوئی نہیں آندا اور اس راستے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تو سارے راستے روک رہے اور میں اللہ دا پیارا نبی علیہ السلام اس وقت نو دیکھ رہا کہ جس نے میرے غلام آئی تا مکہ چھوڑن تے مجبور ان حالات دے پیش نظر اور ان قریب ایسا معاملہ ہو سی کہ خسرو ایرانی دے شاہی محل دے وچ میرے غلام قابض ہو چکے ہو سن اور جڑے خسرو ایرانی دے جی کیسر جڑا ہے خسرو ایرانی اس دے کنگن اتنا سونے دے وہ تیرے بازو دے وچوں صرف پہ اللہ دے نبی علیہ السلام تے آئی دس دے حضرت ابو بکر صدیق محبوب کا فرمان سن رہے سراقہ بھی سن رہے ادب و نیاز بجا لیا کے چلا گیا اجازت رہ کے محبوب نے سفر جاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور مقدس خلافت وچ سن 18 ہجری ایران فارس سپر پاور پوری بھی پوری مفتوح ہو گئی اور جس وقت خزانے آئے ایران دے مسجد نبوی شریف دے سین دے وچ اور اودے وچ خاص طور تے الگ تو پیک ہے کہ جناب اے او زیورات ان پہ جڑے خسرو ایرانی بادشاہ ایران دے ذاتی استعمال دے آپ دے سامنے جس نے کھولے گئے جتے آپ نے اللہ دا شکر ادا کیتا اتے آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے محبوب دا ایک فرمان ہے جڑا سراقہ بن مالک الجاشمی دے متعلق ہے کسے دے دلی چے نہ ہوئے کہ سنے محبوب نے اعلان کیتا ہے اور ایسا محبوب دے اس اعلان اور عہد نو پورا نہ کر سو فرمایا بھیجو پیغام بنو جاشم دے سردار دی طرف آوے مدینہ طیبہ مرکز دے وچ اور ایسا شاہ ایران دے سونے دے کنگن اس دے بازوہ دے پا کے فرمان مصطفیٰ دے عمل کر ایک تا اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام دا عقیدہ امیر المومنین حضرت عمر اور اس دور دی ساری مسلمان کی عادت اور اکابر اہل بیت اطہار اکابر صحابہ کرام کا واضح ہو گیا ورنہ وہ فرماوے نا کہ سونا تا مرنا تے حرام ہے حضرت سراقہ بن مالک بنو جاشم دا پورا قبیلہ انہاں دا سردار مسلمان ہو چکا ہے حرام چیز نہیں انہاں فرمایا ہر ایک تے حرام ہے لیکن جس نو بشارت محبوب نے دیتی ہے اس واسطے حلال ہے پیا محبوب نو اختیار ہے آپ جس واسطے چاہے حرام چیز حلال کریں حلال چیز کس واسطے ممنوع کریں سارے محبوب اللہ دے نائب اکبر خلیفہ اعظم جو آپ جے دے بارے فرمائے سن اللہ کی شریعت اس بندے دے حق وچ قوہ بڑھتی چلی اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام دے منکرین نو ذرا توجہ کرنی چاہیے کیوں کیڑے پاسے جا رہے ہیں پیارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا اجماعی عقیدہ کیا ہے محبوب علیہ السلام دے اختیارات اور ذات بابرکات دے متعلق چنانچہ حضرت سراقہ بن مالک آئے حضرت عمر نے انہوں نے استقبال فرمایا اور فرمایا اس مقصد واسطے تو انہوں بلایا ہے کہ محبوب دی زبان اقدس سے جو جڑا لفظ جاری ہو گیا ہے اسا غلام سب کچھ قربان کر چھوڑ سو محبوب دے الفاظ نو انڈیانے نو بڑے سود تے عمل ہو سیا چنانچہ سب دے سامنے مسجد نبوی شریف وچ خسرو ایرانی دے کنگن شاہی اٹھائے گئے اور حضرت عمر نے خود اپنے ہتھاں دے نال حضرت سراقہ بن مالک جاشمی دے ہاتھ وچ پہنائے اور خوشی دا اظہار فرمایا کہ محبوب دے فرمان اور بشارت تے عمل ہو گیا محبوب بشارت نے میں حضرت عمر تے ہر صورت وچ عمل کر کے دکھاوے اور حضور مولا کائنات دے متعلق صرف محبوب دی کوئی بشارت الفاظ مقدس کوئی خبر نہیں والذی فلق الحبتا وبرا النسبت مسلم شریف دی حدیث ہے انہو لا آہد النبی بازی دے سیغہ تے لام تاکید فرمایا بے شک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا آہد ہے حضور مولا کائنات رل وحد ہے کہ میرے پیارے علی میں اللہ دا محبوب تیرے نال آہد فرما رہی ہوں
کہ انہو لا یحبک الا مومن، میرے علی تیرے نال محبت ہوا رکسی جد دل چ ایمان موجود ہو سی، ولا یبغضک الا منافق، اور جیڑا تو نال بغض دا اظہار کر سی او کدے مومن رہ ہی نہیں سکدا، وہ اللہ دی توحید رو بندہ کھلوتا ہے، اللہ دی ذات و صفات تے جویں اسلام نے تعلیم دیتی ہے، کما ہوا بے ذات ہی و صفات ہی کامل ایمان رکھتا ہے، انبیاء کرام دی نبوت اور محبوب علیہ السلام دی نبوت تے کامل، ساری ضروریات دین تے کامل ایمان، لیکن خرابی صرف حضور مولا کائنات دی ذات بابرکات دے متعلق خدا نہ خواستہ آ گئی کہ دل وچ وال دی ڈوک دے برابر بھی ذرا بغض آ گیا، تے بغض دی نشانی دا تانوں پتہ کیوں ہوندی ہے؟ حضور مولا کائنات کا کوئی ذکر بیٹھا کر دو ہوئے تو جناب اسا پریشان ہو لگو، جو اے دل نو ٹٹولو میرے دوستو، دل نو ٹٹولو، اگر تا ذکر مولا کائنات تے خوش ہو دیو، اکھاں ٹھر دیئے، کلیجے نو راحت پہنچ دیئے، اور بتا دیو زد فزد، بھائی جویں امام شافعی امام اعظم کو جس نے آپ سبق پڑھاون تو فارغ ہو نا، بتا اپنے شاگردہ رو فرماوینا اعید ذکرہ نعمان لنا انا ذکرہ هو المسکو یتدفع ما یتکرر، اے میرے عزیزوں میرے ڈاڈا استاد نعمان بن ثابت علی راکی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ذکر کرو، اعید ذکرہ نعمان لنا، سانے کے بار بار اعادہ کرو، ریپیٹ کرو، بار بار ریویژن کرو، دوہراؤ ذکر نعمان حضور امام اعظم ابو حنیفہ سانے دادا استادہ دا ذکر، کیونکہ انا ذکرہ ہو، میں امام شافعی دے سامنے امام ابو حنیفہ دا ذکر ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ ہول بسکو وہ کستوری ہے، یتدفع ما یتکرر، کستوری جڑی اصل ہرن دے نافع جو حاصل ہوئے ان دی پہچان ہے، جتنا اس کو رگڑتے چلے میں سو ان دی خوشبو بدی چلی ویسی، فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت عراقی سارے ڈاڈا استاد دا جتنے فضائل و بنا کے اور علمی خدمات اور علمی مقام نسیس ہو، ہاں جی فرمایا ہے تا ایسی کستوری اور مشکل جدی خوشبو پھیل دی چلی ویسی پھیل، اور ساڑھے بشام جان مسلسل معطر اور نئے انوار اور برکات، حضور مولا کائنات دیتا کروڑ ہا اور عرب خرابا غلامہ نے چوہی غلام دانا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے علی پاک لا یحبک الا مومن، محبت صرف ہوا رکسی جد دل چ ایمان موجود ہو سی، اور میرے پیارے علی اے میں اللہ دے نبی علیہ السلام دا عہد ہے تواڈے نال اور معاہدہ ہے تواڈے نال، جد دل دے وچ او بھاوے میں محبوب دا جتنا ذکر کرے چاہے، میرے در اقدس دی جتنے پھیرے لاوے طواف کرے، جتنا چاہے وہ حج اور عمرے کرے، جتنا چاہے ہر اچھائی اور خیر جمع کرے، لیکن میرے علی اللہ بھی دے دے ہر ایک دے دل نو نمازاں تا ہن، روزے تا ہن، حج زکات جہاد قربانیاں تا ہن، تقریراں تدریساں داڑھی مبارک بڑے اچھے شملے سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس دل دے وچ میرے علی دی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگر محبت ہے تو مومن ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ دل دے وچ ذرا جا بھی بغض ہے، اللہ فرماتا ہے تیری نمازاں روزے شیطان دی طرح تیرے منہ تے مار دے پے، تو منافق کے نکل ساری بارگاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ میں آخری گل عرض کرا، چونکہ بھئی یہ ذکر مبارک ایسا ہے کہ ان دے واسطے یہ گھنٹہ ڈو والا معاملہ کو نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اس فرمان دی روشنی کہ لا یحبک الا مومن، مومن ہی تو اندر صرف محبت کر سی، اور جہاں دل میں توڑے متعلق بغض اور خرابی اور منافق ہو سی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے جامع ترمذی حدیث صحیح، ان کننا معاشر الانصار، اسوات انصار نے اپنی میٹنگ بلا نہیں اور عہد کر چھوڑا آپس میں کہ جناب اسا رابطہ اس دے نال رکھسو، مومن ہوا ہوتا ہے جڑا پیارے علی نال محبت رکھے، اور بنو امیہ نے کیا سلسلہ اور حکمرانہ نے کیا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، یہ ذکر علی پاک روکنا چاہتے مولا کائنات تعالیٰ نے نام مبارک نہ لو، مولا کائنات نال تولّ اور محبت کا اظہار نہ کرو، وہ تے سختی کر رہے، فرمایا جانا قربان کرنے سو، جی میں بخاری شریف حدیث پاک ہے دوسری جلد کتاب الاحکام، حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جیسی کریم عظیم بے مثال شفیق ہستی دی جس نے بیعت منعقد ہوئی،
آپ 84 سال دی عمر مبارک کی جام شہادت نوش مارن اور 12 سال آپ نے خلافت فرمائی شہادت تو پہلے 72 سال عمر مبارک آئی حضرت سیدنا امیر المومنین محبوب دے پیارے بھانجے دوہرے داماد سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دی قریب ہستی دی 72 سال عمر مبارک جس نے آپ امیر المومنین بنے بزرگی اس ہستی نے 3 دفعہ رب کریم کو جنت خریدی ہوئی ہے محبوب نے اپنے سجے ہاتھ مبارک دے متعلق بخاری مسلم میں علل اعلان حدیبیہ دے موقع تے فرمایا حاضی ید عثمانہ یہ میرے پیارے عثمان غنی عثمان ذوالنورین کا ہاتھ مبارک ہے حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین کہ محبوب علیہ السلام آپ نے گھاری تشریف لے کے گئے پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ گر محبوب دی رخت جگر محبوب نے فرمایا اس جوڑے تو زیادہ حسین آسمان دیا کرے آئی توڑی کوئی حسین جوڑے حضرت سیدنا عثمان دے نال جو محبوب کو پیار ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو مقام مقبولیت امیر المومنین عثمان ذوالنورین نام آوے نساؤ کلیجے دو تے ٹھنڈک پو دی ہے یا نہیں پو دی یار مسلمان حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ چونکہ 72 سال عمر مبارک ہو چکی ہے بزرگی دا عالم وقت آپ دی بیعت ہوئی تو وقت انصار مدینہ جو حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تو حدیث سے صحیح ہے آپ نے جس نے بیعت دا شرف حاصل کی تھا کیونکہ آپ اصحاب و رائے دے نہیں چند اصحاب جی وہ ہستیاں جڑیاں کہ ہر معاملے چا اپنا مشورہ دے سکتے ہیں اکابر ہستیاں دے وقت آپ نے فرمایا حضور آپ سارے امیر ہو آپ دوتے بڑی ذمہ داری آ گئی ہے اور اِنَّا بَعْيَانَا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب علیہ السلام اس وقت تک مثال ایک دستی ہویا جب تک ایسا سارے دے سارے صحابہ اکرام کو محبوب نے بیعت نہیں لے لئی ایسا بیعت کی تھی محبوب کی اس گلتے کہ السمع والطاعت فی مکرہنا ومنشتنا جس ہستی نو اسا امیر المومنین مقرر کرسو محبوب دا جانشین مقرر کرسو وقت دا فیصلہ جب تک اللہ دے محبوب دے احکام دے این مطابق آسی وقت ساڑیاں طبیعت چاہے اس تو خوش ہو یا ناراض اسا ہر صورت چاہ اپنے امیر دا فرمان سنسو بھی صحیح اطاعت بھی کرسو باوے اسا خوشی دے عالم میں چو باوے اسا تنگی دے عالم میں چو لہذا حضور جب تک تسا اللہ دے محبوب علیہ السلام کی اطاعت جاری رکھسو چاہے سارے خلاف پڑا حکم آسی چاہے سارے حق کے چسا ہر صورت سمع اور طاعت سنسو اطاعت کرسو اور حضور وقت اے بھی اسا نال نال توڑے ذہن مبارک کی چوے آپ دی عمر مبارک آپ اسا سارے جو بڑے ہو وقت جتے اسا اطاعت کر دی نو حضور وقت آپ خیال کر سو اللہ اور دے محبوب دے قانون اور اطاعت دے دائرے چو تو سائن جاڑے حکم نہ جاری کر سو نہ جاڑے خود ویسو اس وقت ہے کہ اگلی بیعت اسا محبوب علیہ السلام دی اے بھی کی دیئے کہ حضور اللہ نہ خافا لومات لائم فی الحق کے کہ باوے امیر المومنین ہوئے حکمران وقت ہوئے لیکن اگر اللہ دے محبوب علیہ السلام دی اطاعت تو انڈیانے ہو سن اسلام تو اور شریعت تو انڈیانے ہو سن تو وہ اصل کسے ملامت کرن والے دی ملامت دا خوف نہ رکھسو امیر المومنین دے سامنے بھی حق ہر صورت ہی بیان کرسو چاہے کچھ بھی ہو وَأَلَّا دُنَازِيَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ اور جڑی اہل ہستی ہے کسے شعبے دے اہل ہے اسا ادھر جھگڑا اور منازعات کی نہ کرسو جس لئے ایک اہل ہستی نو ایک عہدہ دیتا گیا اور انہیں پورے پورے اہل ہے تو قرآن دا حکم ہے ان تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا امانت اہل کو پہنچ گئی تو اسا ادھر حسد نہ کرسو بلکہ اسا کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرسو اہل دے سپرد ہو گئی امانت سارے چی اہلیت ہے اس بھائی چی اہلیت ہے ٹھیک ہے وہ بھی اہل ہے وہ کام کر سن اسا ادھر دستو بازو بڑسو محبوب نے سارے کو بیعت رہی منازعات اور جھگڑا نہ کرسو اور اس نو جناب راہ کو ہٹاور دیا نہ دعاوا کرسو نہ ادھر خلاف سازشاں کرسو یہ ساری چیزیں دی حضور محبوب نے سارے کو بیعت لئی ہوئی ہے اور اسا دی پابندی کرسو اور حق دے معاملے لا نخاف لومۃ لائم کسے ملامت کرنے والی ملامت دا نہ اسا خوف کرسو بھاوے امیر المومنین بھی کیوں ملامت کر رہے ہیں اسا حق جو تئی قائم کرتے میرے دوستو میں گزارش یہ کر سکتا کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات دی بارگاہ دے متعلق کے عہد ہے لہذا حضرات صحابہ اکرام انہوں نے فرمایا یزید کے کرسی سارا زیادہ زیادہ ایک اور کربلا قائم کر چھوڑ سی اور سب شہید کر چھوڑ سی عبد الملک بن مروان اور خود مروان سارا کیا کر سی یہ جو انہوں دا دل کرے سارے نال کریں اسا ذکر مولا مرتضی نہیں چھپا سکتے کسی صورت
ان کننا معاشر انصار وتسا محبوب دے فرمان دی روشنی اعلان کر چھوڑا اساں انصار مدینہ دی نگاہ مومن او حوصلے جڑا مولا مرتضیٰ نال محبت کرسی اور جہاں دلی ذرا بھی بغض ہویا سارے کاغذ چو منافق ہو سی جو اللہ دے محبوب دی بارگاہ چو منافق ہے. یہ فرمان انصار مدینہ سے آوے کرام دا اور آپ امام المحدثین امام بخاری علیہ رحمت ڈاڈا استاد امام احمد بن حنبل علیہ رحمت براہ راست استاد امام المحدثین امام عبد الرزاق بن حمام جڑے کہ امام بخاری علیہ رحمت بھی 33 سال پہلے 211 ہجری وچ وصال فرما رہے بلکہ 43 سال پہلے امام بخاری دا وصال ہے 256 ہجری 256 چو 11 کر سو باقی 45 رہ وسی 45 سال پہلے 211 ہجری آپ دا وصال ہے صنعاء شہر یمن دے دارالحکومت وچ اج بھی یمن دے دارالحکومت صنعاء ہے. امام عبد الرزاق صحیح سند نال 14 جلد وچ میرے کول موجود ہے المصنف لے امام عبد الرزاق صحیح سند نال حدیث ہے. معلم الصحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنہیں مکی دورے 6ویں نمبر تے مشرف اسلام ہو رہے سابقین اولین مہاجرین دے وچ ہوئے اور قدیم الاسلام ہستی اور معلم الصحابہ جنہاں دے بارے حدیثیں صحیح ہے. امام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کرام نماز روزہ کسی فقہی مسئلے چ اختلاف ہو وجہ دلائل دی روشنی دے تو فرمایا جب تک میرا عبداللہ بن مسعود میری امت زندہ ہے عالم دنیا وچ لقد ردیت لامتی علی ما رضی علیہ ابن ام عبد جس اختلافی مسئلے میرے عبداللہ بن مسعود دا جڑا اجتہاد ہوئے میری امت دے جس معاملے اور مسئلے تے میرا عبداللہ بن مسعود راضی ہے میں اللہ دا پیارا محبوب نبی علیہ السلام بھی راضی ہوں. حضرت عبداللہ نے یہ کلمہ بھی نہیں پڑھا تو محبوب نے انہوں نے خطاب کر کے فرمایا انکا رجل معلم تسا اللہ دی طرف بڑے علم لیتے ہوئے بندے. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دیتے کہ ان کننا معاشر المہاجرین جویں انصار مدینہ نے اعلان فرما چھوڑا اسا جتنے اس دور دے وچ زندہ مہاجرین صحابہ کرام اور ساڈیاں اولاداں اسا بھی اعلان کر چھوڑا کہ لقد نعرف المؤمن من المنافق بحب علی و بغضی. فرمایا ہن مومن اور منافق دا معیار محبت مولا مرتضیٰ سی جڑا حضور مولا کائنات نال محبت کرسی. حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے حضرت مولا کائنات کو دنیاوی عمر کئی سال لیکن فرمایا کہ محبوب علیہ السلام دی نواز شاہ عنایات جڑا حضور مولا کائنات نال محبت دا اظہار کرسی وہ اسا مہاجرین دی نظر وچ مومن ہو سی جڑا آپ دے نال بغض دا شکار ہو گیا وہ پکا منافق ہو سی. ساری نگاہ دے مہاجرین دا بھی یہ عقیدہ انصار صحابہ کرام دا بھی یہ عقیدہ چنانچہ ان دا اصول بنا لیا کہ جس نے کوئی اجنبی بندہ انہاں دی مجلس سے چاہ کے بیٹھے تو اے وقت ذکر مولا مرتضیٰ شروع کر دے دیا کہ اس بندے نو اسا اپنا محرم راز بنائے میں یا نہیں, اس نو اپنی جماعت صحابہ کرام انصار و مہاجرین شامل کرنے یا نہیں. آج لوگ بڑی سپاہی صحابہ اور صحابہ کرام کے نام دوتے بڑیاں تنظیمہ بڑیاں جماعتاں بڑے صحابہ کرام نال غلامی دے دعوے. صحابہ کرام فرماندن ساڈا کار کون او ہے جڑا مولا مرتضیٰ دے نال محبت کرے جدا علی نال تعلق نہیں اسا صحابہ کرام نال تعلق ہی نہیں ہوتا. وہ صرف یہ نہیں کہ سادے نال تعلق نہیں اسا اس نو جڑا مولا کائنات نال تعلق نہ رکھے انہوں مومن شمار نہیں کرتے اس نو منافق دا صحابہ آئیتا ساڑھے بچیاں نو کئی حضرات اس طرح دا زہر انہاں دی اعتقادی رگا دے جناب پاور دی کوشش کر رہے ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ اہل بیت اطہار دی پاکیزہ ہستیاں اور حضرات صحابہ کرام دی مبارک ہستیاں کوئی دوری آئی کوئی آپس سے ٹینشن آئی کوئی ایک دوسرے دے متعلق کوئی اس طرح دے معاملات نہیں. اگر حضور مولا کائنات دے ارشادات حضرت صدیق اکبر دے متعلق معلوم کرو آپ شیعہ سنی کتابہ دے حضرت عمر دی شان پاک آپ شیعہ سنی کتابہ دے ملاحظہ کرو تو تو انہوں تے بالکل واضح ہو ویسی کہ اے ہستیاں قرآن دا فرمان روحا ما او بینہم آج جتنا کائنات ذکر علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم اور اہل بیت اطہار دی شانہ بیان ہو رہی ہے یہ سارا حضرات مہاجر انصار صحابہ کرام دا فیضان ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری بنا لی. ایک تو انہوں نے اعلان کر چھوڑا کہ ساری مجلس او بیٹھ سکسی جڑا اجنبی آویا وتے ہستیاں ذکر مولا کائنات شروع کر دے دیا. یہ ذرا سارے وہ فاضل بھی جڑے طبیعت آئی بڑا تشدد شدت آئی کھروتی ہے کچھ اسباب دی وجہ
میرے دوستوں نے یہ فلانے رافضی چکے کرتے ہیں اس وقت ایسا پرہیز. ذرا محبوب کو نے اصول حاصل کرو. بخاری شریف پہلی جلد، مسلم شریف پہلی جلد، کتاب الصیام ذرا کڈو بخاری اور مسلم دی. محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کے پہلا سال ہی مدینہ طیبہ چے آپ ربیع الاول شریف کے پہلے سوموار مدینہ شریف میں داخل ہویا. محرم شریف آ گیا. 10 محرم جو آیا آپ نے ملاحظہ فرمایا مدینہ شریف میں بڑی یہود نس دی طرف والے کتاب دی طرف چہل پہلے روزہ رکھا ہے جناب. انہوں نے سحری کو اٹھے ہوئے بڑی انہوں نے گھر جو آواز آ رہی ہے اور جناب دن کو بڑے انتظام کر رہے ہیں روزے دے نال. کھانے پک رہے ہیں ہر یہودی دے گھر دے وچ ہر جگہ دے ڈیرے دے اور دعوتاں ایک دوجے نوں دے رہے. تواڈی افطاری ساڈے کولوں سی، تواڈی افطاری ساڈے. اور شام ہوئی گھراں دی دیواراں تے چراغ روشن کر چھوڑے. محبوب نے پیارے صحابہ کرام مہاجرین کو فرمایا منو انہاں دے علماء کو پوچھ کے آؤ کیوں اتنی چہل پہل روزہ رکھا نے، اتنے کھانے تیار کروا رہے ہو، شام ہوتے چراغاں شروع ہو گئی ہے. جواب لے کے حضور دس رہے کہ آج 10 محرم ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ساری قوم بنی اسرائیل کو فرعونی ظلم تو نجات عطا کی آئی اور فرعون سارے دشمن کو غرق کر چھوڑائی اودیاں فوجاں سمیت. یہ خوشی دا دن نے سارے واسطے اساں عید منانے اساں یہودی کتنے یہ سارا مذہبی تہوار ہے. محبوب علیہ السلام فرما میرا ٹھیک ہے سر توجہ ہو گئی. سارے غلاماں دے علم وچ آ گئے یہودیاں دا تہوار ہے، یہودیاں دا معاملہ ہے، سانوں نال کیڑا تعلق. ٹھیک ہو گیا لیکن نہیں. محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتا گیا صحیح ہے بخاری مسلم دی حدیث ہے صحیح ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان یہودیاں دا کیڑا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال جتنا ساڈا تعلق ہے موسیٰ. فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، نحن حق بموسیٰ منکم. یہودیوں اہل کتاب تہاڈا اتنا تعلق نہیں موسیٰ بن عمران علیہ السلام دے نال جتنا ساڈا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام دے نال. فرمایا اگلا محرم دی 10 تاریخ آسی میں اللہ دا محبوب اس خوشی چ نفلی روزہ رکھسا، میرے سارے صحابہ کرام بھی نفلی روزہ رکھسا. ہن جو ہویا کہ چونکہ ہجرت دا دوسرا سال شروع ہو گیا 9 محرم تو پہلے آ گیا جناب رمضان المبارک. شعبان دی آخری تاریخ محبوب تے وہی مبارکہ نازل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محبوب نے روزے دے احکام ارشاد فرمائے اور یاد آئی محبوب علیہ السلام نے توجہ فرمائی. میرے آقا نے کرم فرمایا سب پچھلے محرم دی نہارو اعلان کیتا روزہ رکھن دا وہ سنت بڑے آسانی شریعت لیکن ایسا ہوتا سنت ہونا آج تو منسوخ پہ کرنے کیونکہ اللہ نے کرم فرمائے سانو پورے مہینے رمضان دے روزے فرض عطا فرما چھوڑے. نفلی روزہ ہون بھی راسی ہون لازم اسا کوئی نہیں کر رہے لیکن اسا موسیٰ علیہ السلام دی خوشی دے وچ آ کے انہاں نال اپنی محبت دے اظہار واسطے اسا روزہ رکھسو ہون بھی نفلی سنت نہیں. نفلی روزہ میں اللہ دا محبوب ہی رکھسا میرے امتی تو صحیح قیامت تک رکھا ہے. لیکن یہودیاں دے نال مشابہت ختم کرنے واسطے یہودی صرف 9 دا رکھسن اسا 9 اور 9 دا اکٹھا چ کرسو یا 9 اور 11 دا اکٹھا چ کرسو لیکن چھڑے سو نہیں ہے نفلی روزہ خوشی دا اظہار ضرور کرسو. فرمایا یہودیاں نال سارا کیا معاملہ ہے اسا کام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام دے نال تعلق دی بات. اس وقت اج ذکر علی پاک روکنا ذکر مولا مرتضیٰ تے پریشان ہونا اور بہانہ ہے بڑا کہ جی رافضی لوگ صحابہ کرام دے مخالفین اس طرح وہ بھائیو اپنا سرا آپ کھاوے اسا حضور مولا کائنات دے دروازے تو دور ہو سکتے ہیں انہوں لوگوں دی وجہ تو ساڈا تھا اپنا غلامی دا رشتہ ہے جی. سوتے میرے دوستو ایمان بچتا ہے اگر مولا کائنات دے نال مکمل طور تے محبت اور حضور مولا کائنات دی شان ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جس نے آپ دی شان مقدس دے بیان دا راستہ جابرانہ حکومتہ دے دور چ روکن دی کوشش کی گئی. حضرات صحابہ کرام اور صحابیات انصار و مہاجرین نے اپنا مشن بنا لیا کہ جتنا دبیسن ذکر علی پاک اسا اتنا ہی بلند کر سکا. لہذا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تو دی شان بلند ہے آپ کو لو. حضرت عمر خود حضور مولا کائنات انہوں دی افضلیت دے قائل ہیں اہل بیت اطہار دا مذہب ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا امام بخاری کے استاد سیدنا امام المحدثین اسحاق بن راہوے آپ نے ارشاد فرمایا. امام حافظ ابن حجر اس گل دے قائل ہیں علامہ ابن تیمیہ تک اس گل دا اظہار کر دیں کہ ما رویہ فی حق علی رضی اللہ عنہ من المرفوعات
صحابہ اکرام نے اتنی حدیث محبوب دی جیڑا فرمان یہ دے علم دے چاہیے انہاں ان علل اعلان بیان کیتا کہ فرمایا اور حضرت ابو بکر و عمر دے مقابلے جی جتنے محبوب دے ارشادات صحیح و سند حضور مولا کائنات دے حق وچ روایتوں کے منظر عام تے آ چکے ہیں، اتنے کسے صحابی رضی اللہ تو دی شان وچ روایتوں کے منظر عام تے نہیں آئے جتنے مولا مرتضیٰ دی شان وچ۔ اتو اساں اہل سنت جمہور علیہ السلام دا مزاج بھی سامنے آ گیا کہ حضرات صحابہ کرام نے سیدنا مولا مرتضیٰ دے متعلق اگر تھوڑی جی کج روی دا اظہار ہویا ہے تو گھرچ نہیں بیٹھ گئے، انہوں نے اتنے محبوب دے ارشادات جہدے کو جتنے اس اپنا ایمانی فریضہ سمجھا کہ میں ذکر مولا کائنات کو بلند کرنا ہے۔ چنانچہ آج ساری کتابت میں چالے سنت دی کتابت اتنے احادیث مرفوع محبوب دے الفاظ حضرت ابو بکر دی شان وچ نئی روایتوں کے موجود، حضرت عمر دی شان وچ اتنے نہیں، معروبیہ فی حق علی جتنے حضور مولا کائنات دی شان وچ۔ اتھوں اے بھی پتہ چلا کہ آج جڑے لوگ اس سمجھتے ہیں انہاں واسطے دعوت فکر ہے ساری طرف، وہ فکر کریں، غور کریں کہ تواڈیاں کتاباں چ جتنا ذکر علی پاک روایت ہو کے آ رہے ہیں وہ تو ہے ہی صحابہ کرام کو روایت ہو کے، اگر صحابہ کرام سیدنا مولا مرتضیٰ تو دور ہیں تو آپ دا ذکر تا چھپا میرا نہیں، انہاں کہا جڑا ذکر علی چھپے سی ہو منافق کو سی ایسا محبوب دے مومن غلام انہاں اتنا ذکر علی، اور آج بھی اس دور نہ بھی اتکال ہے اساں اہل بیت اطہار دے بھی غلام، اساں صحابہ کرام دے بھی غلام، اور سانو کوئی کہیں کوئی سرٹیفکیٹ لمن دی کوئی ضرورت کو نہیں، کوئی بیٹھ کے سانو تے فتوے لاوے جی اساں تو حضور مولا کائنات دے غلام ہیں۔ حضرت شمس تبریزی حضرت پیر روبی نے بھی پیر و مرشد انہاں دا کلام سن رہے ہیں، سانو کسی نال کوئی غرض کوئی نہیں ہے، مجھے تو ہے فقط ان کی نظر میں سرخرو ہونا، زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے۔ اساں لوگاں واسطے کو نہ علم دین پڑھا، اساں اپنے ایمان دی حفاظت واسطے پڑھائی، خود عمل کرنے واسطے پڑھائی۔ اساں یہ نہیں کہ فلانے صاحب حاجی صاحب سانو تے ناراض کرو، ویسے فلانے مولوی صاحب ناراض کرو، کوئی لکھ باری ناراض ہو، وہ جتنا سارا رزق روک سکتے ہو روکو، جو سانل کر سکتے ہو کرو، لیکن میرے دوستو ذکر مولا کائنات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ رسائی، محبوب دی بارگاہ چ رسائی تاں ملتی ہے جو حضور مولا کائنات دی بارگاہ نال سچا سچا اخلاص والا غلامی والا رشتہ۔ اللہ پاک اسا سب دی حاضری قبول فرماوے، لیکن جتھے حضور مولا کائنات کو فضائل و مناقب بے پناہ تے ساڈا ایمان ہے کہ آپ مولا المسلمین ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، حدیث متواتر ہے، یہ الفاظ متواتر ہیں، صرف خبر واحد نہیں جڑا زم دا فائدہ ہے، قطعیت دا فائدہ جی میں قرآن دی آیتاں ثابت ان پہ تواتر نال انہیں فرمان متواتر ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ کیا نتیجہ؟ یہ لفظ ولا تو اسم مفعول دا صیغہ مولا، محبوب فرماتا ہے لکھ کوئی بھی اللہ دے محبوب نبی علیہ السلام نال محبت دے دعوے کرے، میں اللہ دا محبوب نبی علیہ السلام جتنے کوئی میرے نا دے نعرے لاوے میں اللہ دے محبوب نال محبت تولا ولا دا اظہار کرے، میں انہیں دل تے دیکھتا اگر میرے علی نو اپنا محبوب بنتا ہے تو میں اللہ دا محبوب بھی انہیں دعوے دی تصدیق کرنا، ورنہ جڑا میرے علی پاک نو اپنا مولا اور محبوب نہ بننے میں اللہ دا محبوب ذرا بھی انہیں دعوے دیتے اعتبار نہیں کرتا، جس دا میں مولا اور محبوب میرے علی بھی انہیں مولا فضائل و مناقب بے پناہ، لیکن ادھر ضرورت ہی صبر دی کہ حضور مولا کائنات نے جو سانو اعتقادی تعلیمات عطا فرمائے، عملی تعلیمات، فکری تعلیمات، اساں اودی بھی پوری پابندی کرو۔ حضور مولا کائنات دا فرمان اساں اہل سنت دی بخاری چ موجود ہے، علماء اہل تشیع وچ علامہ سید مرتضیٰ علم الہدا جو 436 جری فوت ہو رہے ہیں، وہ اہل بیت اطہار دی صحیح سند دے نال پیش کر رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار دی روایت ہے حضور مولا کائنات، جس نے حضور مولا کائنات دے چوتھے پیارے فرزند سیدنا محمد بن علی محمد بن حنفیہ الہاشمی التابعی رضی اللہ عنہ نے سوال کیتا لوگوں دے سامنے حضور مولا کائنات دے کل حضور من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام تو بعد حضور ابا جان امیر المومنین توانی نگاہ وچ افضل ترین ہستیاں کون ہیں؟ حضور مولا کائنات نے سوچن دا ٹائم نہیں لیا، برجستہ فوراً جواب ارشاد فرمایا ابو بکر میرے پیارے بیٹے محمد، میں علی بن ابی طالب دا علن اعلان عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول تو بعد
کائنات انسانی افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذات برکات. یہ ساری بخاری پہلی جلد سوا 530 کتاب المناقب وچ حدیث صحیح ہے. اور علماء اہل تشیعی الشافعی فی الامامت ہے اودے مقابلے دی علماء اہل تشیعی وچ مسئلہ امامت تے کوئی کتاب. اور اہل بیت اطہار دی سند ہے اس وقت سارے اہل بیت اطہار دا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد افضل ترین ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صبح عمر وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذات برکات. حضور بولے کائنات فرماتے ہیں میرا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ ہے. اس واسطے آپ دے لقبات ہے مسیل مسیح. حضور بولے کائنات محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا علی انا فیکا لمثل عیسی ابن مریم. میرے پیارے علی بن ابی طالب تواڈی مثال میری بارگاہ وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال دی طرح ہے. اب قتل یہود یہود نے بغض رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال, جہنمی بن گئے, پکے کافر ہو گئے. اور نصارہ نے افطارت النصارہ, نصارہ نے وہ افراد کی تھا کہ اللہ دا بیٹا اور اللہ قرار دے کہ سدھے جہنم دا ادھر مشرک بن گئے, کفار بن گئے. پیارے علی پاک تواڈے نال بھی یہ حال ہو رہا ہے. اور حضور بولے کائنات دا ارشاد ساری بھی کتابیں صحیح سند نال ہے, علماء اہل تشیع دی کتابیں صحیح سند نال نہج البلاغہ تک وچ دو مقامات تے موجود ہے کہ حضور بولے کائنات نے فرمایا سیہلک فیہ صنفان, میں علی بن ابی طالب دے معاملے دو قسم دی جماعتاں ہلاک تباہ و برباد ہو گئے. اس نے محب مفرط یذهب بالحب الى غیر الحق, ایک جڑا افراط دے طریقے دے میرے نال محبت کرسی, مینوں خدا آکسی, جڑا مینوں انبیاء کرام علیہ السلام تو افضل آکسی. جو مقام اللہ ان کے محبوب نے میں نے عطا کیتا ہے اس مقام تو میں نے اتے چڑھے سی اور میرا بہانہ بڑھا کے اللہ دے کریم ہستیاں دی توہینہ کر سی. فرمایا او جڑی محبت دا اظہار کر رہے ہیں نا یذهب بالحب الى غیر الحق, ایسی افراط والی محبت اس کو تباہ و بربادی اور غیر حق دی طرف لے کے ویسی یہ بھی ہلاک ہو ویسے. ومبغض المفرط یذهب بالبغض الى غیر الحق, اور جڑا میں علی نال بغض رکھ سی وہ بھی جہنم دا ایندھن بنسنے, مومن او بھی کو ناراض نے. اگو فرمایا کہ انا خیر الناس فی حالا انمت الاوسط فالزموه, میں علی بن ابی طالب دی ذات بابرکات اور بارگاہ اقدس کے متعلق سارے انسانوں وچوں خیر الناس حالا فی میری ذات بابرکات دے حوالے نال سارے لوگوں جو سب تو اچھا او حسن انمت الاوسط, جڑا اعتدال دے راستے تے چلسی. فلزمو, لہذا میرے نال محبت کرنے والے ہو, میں علی دے معاملے چ اعتدال دے راستے نو لازم پکڑ گنائے. ابو مجمع عام نے عرض کی تھی حضور امیر المومنین سر قربان وجو سارے وچوں ہر بندہ وہ محقق نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے, وہ افراط اور تفریط کیویں فرق کر سکسی اپنے علم دی. علماء تو کر لے سک فرق, اساں عام لوگ کس طرح کر سو. آپ نے فرمایا تسا عام لوگ فکر نہ کرو میری بارگاہ ایک سوال نہ. فرمایا واتبع السواد الاعظم فإن يد الله للجماعت. فرمایا محبوب علیہ السلام خاتم النبیین, آپ دی امت خاتم الامم آخری امت ہے. اس امت دا بڑا حصہ اکثریتی حصہ جمہور حصہ ہر دور حق کی حق تے قائم راسی. لہذا میں علی بن ابی طالب دے معاملے چ اگر وہ عالم تے افراط و تفریط دی رہنمائی تہاڈا علم کرنے سی, اور اگر تسا عالم نہ ہو سو تو مت ان کرائے میں علی پاک دے متعلق ہر دور وچ دیکھ لوائے کہ جو محبوب دی امت دی اکثریت میرے بارے عقیدہ رکھے تسا بھی او عقیدہ رکھے. فإن يد الله للجماعت, کیونکہ اللہ تعالیٰ دی مدد اور قبولیت اللہ حق ہو سی دست قدرت تو محبوب دی اکثر مدد ہو سی. فإنه من شزا فی النار, دونوں کی رات موجود ہے. رات فرما دیا جیڑا جمہور کو الگ ہو سی میں علی پاک دی ذات دے حوالے نال وہ سیدھا جہنم دے سٹا ویسی. اگر عالم ہو تو تہاڈا علم رہنمائی کرسی, اور اگر عالم نہیں وے تو محبوب دا عرب عجم دے اکثریت حصہ دکھائے جو اکثر مسلمانہ دا میں علی پاک دے بارے عقیدہ ہوئے وہ عقیدہ رکھائے, انہاں کو شذوذ نہ اختیار کرائے, الگ نہ ہوئے پہ. حضور امیر المومنین مولا کائنات دا علم اور سانو آپ نال کیسی محبت رکھنی چاہیے. وہ محبت جڑی حضرت ابو بکر صدیق رکھتے, وہ محبت جڑی حضرت عمر پاک اور صحابہ کرام حضرت عمر دی اور ابو بکر صدیق دی کیا محبت ہے. ساری سہاج دیکھو اور ساری سندہ
امام حافظ ابن حجر نے فتح الباری دی تیسری جلد کتاب الحج طواف کعبہ دے باب جمع کر چھوڑی صحیح السند حدیث ہے کہ این طواف کرتے ہوئے احرام دی حالت چل حضرت عمر اور لکھا دا مجمع جناب ہاں جی اور حضرت علی پاک بھی احرام دی حالت چل این طواف کرتے ہوئے جس نے حجر اسود دے سامنے آئے استلام حجر فرماون لگے حضرت عمر نے بیت اللہ شریف دے سامنے حجر اسود دے سامنے بطاف دے وچ مسجد حرام دے وچ فرمایا میرے پیارے علی میں عمر نو تواڈے نال محبت ایسی ہے کہ میں حجر اسود دے سامنے بیت اللہ دے سامنے اعلان کر رہا لکھا بندہ وچ کہ میں دعا کر رہا حرم کعبہ جتے ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہم لا ابقانی اللہ بارض لست فیہا یا ابو الحسن اے میرے محبوب ابو الحسن علی بن ابی طالب اللہ میں نو اس زمین اچ کدے زندہ ہی نہ رکھے جس زمین اچ میرا ابو الحسن علی تو میں عمر دے نال موجود نہ یہ صحیح سنت حدیث پاک اور صحیح امت ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نو اس زمین دے وچ رہن دی ضرورت ہی کوئی نہیں میں نو اس عمر نال ہی محبت اپنی زندگانی نال ہی محبت نہیں جتھے میرا علی میرے نال موجود جلوہ گر نہ ہوئے میں نو اپنی زندگی نال محبت ہے تو اس وقت تک جب تک میرا علی میرے نال جلوہ گر موجود ہے پیا اور امام نسائی جید سند نال خصائص سے تخریج کر رہے ہیں کہ حضرت عمر دعا فرمائے در منبر تے اللہم لا حیات بعد علی اللہ پاک میں علی پاک دا صدمہ نہ کھاوے میں علی پاک دی جدائی دا صدمہ نہ برداشت کر سکتا میری زندگی میرے علی پاک نو شہادت دا درجہ نہ عطا فرماوے میں عمر دی زندگی وچ میرے علی پاک دا مثال ایک دستبی طور تے نہ ہوئے میرے بعد میرے علی پاک نو اپنی بارگاہ پیارا کرے میں عمر جب تک زندہ میری نظر میرے علی پاک دوتے موجود رہے اللہم لا حیات بعد علی لا نفی جنس لا حیات کسے بھی محدث نے نہیں پڑھا لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے خبر مرفوع کرتی ہے جنس دی نفیوں میں پورے افراد دی نفیوں میں دیئے لا حیات بعد علی حضرت عمر امیر المومنین فرمائے زندگی دا کوئی کانسیپٹ زندگی دا کوئی تصوری حضرت علی پاک کو بغیر نہیں ہے علی پاک تو بعد میں ایک سیکنڈ بھی اس دنیا کی زندگی زندہ نہیں رہنا چاہتا میں اگر اپنی زندگانی نال محبت ہے تو اس وقت تک کہ جب تک میرا علی میری نظر کے سامنے کیونکہ حضرت علی محبوب اللہ حضرت علی محبوب الرسول غزوہ حجی خیبر دیچ جس نے محبوب نے جھنڈا عطا فرمایا محبوب نے ایک دن پہلے فرما چھوڑائی اتنی لَأُوتِيَنَّ الرَّائَةَ إِنشَاءَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ کل میں جھنڈا اس ہستی نو عطا فرمائے جڑی ہستی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتی ہے اللہ اور رسول اس نال محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اودے حتہ تے خیبر دی آخری فتح بھی مرحب دے کلے علی بھی مکمل فرما چھوڑ سی اور اگلے دن جھنڈا کس نو عطا فرمائی بخاری شریف مسلم شریف میں الفاظ حضرت عمر فرماتے ہیں کان الناس یدوکونا فرمایا اللہ دی قسم میں اس رات تو علاوہ کدے بھی امیر بنن دی خواہش نہیں کی تھی جھنڈا پکڑن دی خواہش نہیں کی تھی میں آدم میں مسلمان محبوب دا عاجز غلام میں کوئی عہدے واسطے اللہ دے محبوب تے ایمان گن کے آیا نہیں سارے دل وچ کوئی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا لیکن جس نے خیبر دی فتح دے گزشتہ دن محبوب نے فرمایا کل جھنڈا اس رو دے سو جڑا اللہ اور دے محبوب دا محب بھی ہے اللہ اور دے محبوب دا محبوب بھی ہے میں صرف آئی کہ میں اللہ اور دے محبوب دا محبوب بڑھ بجا میری محبت جو اللہ اور دے محبوب قبول ہو بجے اس واسطے میں اس رات عبادت دی خواہش کی تھی اللہ دی قسم اور فرمایا صرف میں عمر نہیں کان الناس یدوکونا ہر مسلمان دی خواہش آئی کہ کل جس نے صفحہ یہودیہ دے مقابلے خیبر درست ہوئے تب جھنڈا مینو ملے تاکہ اللہ دے محبوب دی بارگاہ محبوبیت اور محبیت مقبول ہو گئی اور میں ایسا سب خواہش کر رہا سے اور صبح جھنڈا اللہ پاک نے اور دے محبوب نے پیارے علی پاک نے اس وقت حافظ ابن حجر جلد 7 فتح الباری اس سے حدیث دی شرح فرمائے دیں کیا حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں فرمائے دیا نوجوانان جنت دے سردار ساداتنا حسنین کریمین اللہ اور محبوب نے محبت نہیں فرمائے دے حضرت ابو بکر و عمر محبت نہیں فرمائے دے
ہر مومن محبت فرمائے اور آل بیت اطہار دی باقی ہستیاں بھی اللہ دے محبوب نال بھی محبت فرمائے دیں، اللہ دے محبوب ہر مومن نال محبت فرمائے دیں۔ لیکن فرمایا حضور مولا کائنات دے متعلق جڑے فرمان آئے تخصیص دا فائدہ نہیں دے ذکر، کیا مطلب؟ فرمایا ہر قیامت تک آن والے اولیاء، اقطاب، اغیاس، اوتاد، صدیقین، باقی ساری امت دے مقابلے دے حضرت علی پاک دا اللہ اور دے محبوب دی بارگاہ محبت دا کوئی خاص رشتہ ہے جدو تے صرف آپ فائز ہیں، آپ تو علاوہ کوئی اور فائز نہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاتا جھنڈا سانو مل لیا اور اسا اس مقام تے آویا، یہ نہیں تو حضور مولا کائنات اور پیاری ہستی کے جنہوں اللہ ایک مخصوص قسم دی ایسی محبت فرمائے ہے، اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام ایک مخصوص ایسی محبت فرمائے ہے جس محبت اور محبوبیت حضور مولا کائنات دا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی صحیح ہے، وہ 18 خصوصیات جو ایک بھی خصوصیت ہے۔ اس واسطے سلسلہ ہائے تصوف و روحانیت بھی آپ تو زیادہ سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ، سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ، سلسلہ عالیہ اولیاء سہروردیہ، اور علم دے بھی سارے سلسلے چل دیں تو حضور مولا کائنات دی بارگاہ تو سب تو زیادہ آپ ساڑھے استاذ شریعت بھی ہے، اور حضور مولا کائنات اصل قادری، چشتی، سہروردی، ادھے سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ دے مشائق حضور مولا کائنات ساری شریعت دے بھی استاذ ہیں، ساری طریقت دے بھی استاد ہیں، معرفت دے بھی استاد ہیں، حقیقت دے بھی استاد ہیں۔ اور آپ حضرات مبارک ہوئے کہ سارے زندگی دے چند نماز ذکر لیے پاک بسر ہوئے اور شرح صدر دے نال بسر ہوئے، جی، اور اللہ کا اس چیز دا شاہد اور گواہ ہے، ان اللہ لشاہد علی ما اقول، جو کچھ میں طالب علم آکھے اللہ گواہ ہے میرے دلی جس وقت کیا ہے۔ الحمدللہ تعالی اللہ تعالی نے حضور مولا کائنات دی محبت علا وجل بصیرت بغیر کسی ملاوٹ دے عطا فرمائیے۔ دعا ہے اللہ پاک سارے کل کوئی ایسا گناہ گبیرہ نہ ہوئے، اور سادات کرام دے قدمہ دے متعلق آج کل مولی بڑے غیر محتاط ہو گئے نے، سادات کرام دے بارے انہاں دیا گٹ گٹ تو کیا گز گز تو لمبیاں زبانہ ہو گئی ہیں، ایسے مولیاں دی صحبت تو بچو جڑا محبوب دے بچیاں دے متعلق دلوں دے وچ غلطی۔ اللہ دے محبوب اور حضور مولا کائنات اور رسول کریم علیہ السلام بھی اس وقت تک راضی نے جب تک انہاں دے بچیاں دے راضی اور خوش اور انہاں دے معاملات مت بے احتیاطی کرو، یہ بڑا سب قاتل اور سحر قاتل نے ایمان واسطے جہاں تک ہو سکے سادات کرام دی غلامی نہیں چلاؤ اور سید دا معاملہ آوے۔ تو میرے دوستو یہ آج کل تک ٹائم بڑی ہو رہی ہے انڈیا نے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی دا فتاوہ 22ویں جلد جی نے، فتاوہ رضیت 24ویں جلد وچ بھی موجود نے۔ اشارے علی فہرست وچوں سادات دا لفظ کٹو تے سین والے کالا وچوں امام احمد رضا نے سارے فتوے تواڈے سامنے آوے سن۔ پوچھا گیا حضور ایک سید صاحب ساڑھے علاقے جیسے انہاں دا ہر عمل ہی ساڑھے واسطے ننگ آر شرمندگی افسوس دا باعث ہے، کیا اس سید دا بھی ادب کروں؟ اور امام الفقہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی دا جواب سنو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں جی، اور دیکھ لوائے فتاوی رضیت وچ 22ویں 24ویں جلد اعلی حضرت فرما دے خبردار فرمائے جب تک سادات کرام دا احترام انہاں دے علم دی وجہ تو ساڑھے تے فرض نہیں، اگر وہ عالم ہوئے سبحان اللہ انہاں دی داڑھی مبارک تو وجہ تو نہیں ساڑھے تے، اگر وہ داڑھی صاف کراوے کیا انہاں دا آدم ختم ہوئے سی؟ وہ بھائی اسا امتیاں تے سادات کرام دا ادب، انہاں دے نال عقیدت مندی، انہاں دی غلامی، انہاں دی خدمت، نیاز مندی انہاں دی بارگاہ، کہ انہاں دی داڑھی مبارک دی وجہ تو نہیں ساڑھے تے فرض، انہاں دی نمازاں دی وجہ تو ساڑھے تے فرض نہیں۔ سادات کرام دا جتنا ادب اور احترام اور عقیدت و محبت ساڑھے اتے اللہ اور دے محبوب نے فرض کی تھی، وہ صرف نسبت مصطفیٰ علیہ السلام۔ ساڑھے علماء مشائخ فرماتے ہیں اگر 9 سید آوے، ایک سید صاحب کی داڑھی مبارک ہوئے، ٹوپی مبارک، بڑا متشرع عالم فاضل، دوجے سید صاحب مسکین طبیعت درویش، داڑھی مبارک بھی نہ ہوئے، سر بھی ننگا ہوئے، تے نہائی سید آمنے کٹے تے محفل میلاد وچ اسا سنی مسلمان محبوب دے غلام جڑے سید متشرع میں داڑھی مبارک والے تے سر مبارک ڈھکو ہے، حضور شاہ صاحب آؤ جی دے ہاتھ نہیں چومو تے سٹیج تے بٹھاؤ عزت دے مقام تے دوجا داڑھی بڈھا ہویا سید صاحب اس نو اسا ذرا توجہ نہ کرو تلے بٹھاؤ عام عوام دے مجمع وچ،
علماء فرمیندے وقت تسا داڑھی دا احترام تے علم دا احترام کیتا تقوی دا احترام کیتا تسا سید نسبت مصطفیٰ دا احترام نہ کیتا او بھائی سید صاحب دا جتنا ادب ساڑھے تے فرض ہے او دے علم دی وجہ تو نہیں اگر علم ہوئے تو انہاں دی وراثت ہے انہاں نے نانا جان دی وراثت ہے نور اللہ نور ہو سی اگر وہ نمازی روزے دار لیکن سید دا احترام اسا مسلمانہ تے انہاں دے تقوی طہارت علم عمل دی وجہ تو نہیں انہاں دا ساڑھے اتے احترام نسبت مصطفیٰ علیہ السلام دی وجہ تو جب تک وہ نسبت قائم ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساڑھے اتے ادب فرض اسی باوے انہاں دے اعمال کیسے بھی ہو سکتے اور فرمایا نسبت کب تک محبوب دی قائم جب تک نسب والی نسبت قائم ہو کب تک نہ دیئے جب تک کفر نہ سردہ ہوئے فرمایا اگر کوئی سید صاحب دے عقیدے چی خلل ہوئے فرمایا مسند تفضیل دا عقیدہ کہ حضرت مولا کائنات و شیخین کریمین تو افضل بن رہے ہیں یہ گمراہی ہے دلالت ہے لیکن اگر اتنا بھی ہوتے عقیدے گمراہی ضرور ہے لیکن یہ گمراہی حد کفر تک نہیں لے دی فرمایا اگر تفضیلی بھی سید ہو سی نا وقت بھی بھامے او کوئی ہو رہے گل کرے گمراہی کا فتوہ نہیں ہوا سید صاحب اتنی گمراہی بھی آوجے وقت بھی ادب اور احترام کرسوں جو غلامی کرسوں کیوں ایک گمراہی ہے کفر تا نہیں نا نسبت محبوب تا یہ بھی نسب بھی قائم ہے نسب دی نسبت ختم ہو سی اگر کفر خدا نہ خواستہ لازم کیونکہ اللہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام انہو لیسا من اہلے کا انہو عمل غیر و صالح ایک بیٹا ہے تو آنا نسبی لیکن ہون نسب دا کوئی نہیں اعتبار اے نوح علیہ السلام یہ تو آنا بیٹا ہو تو آنے نسب اچھ نہیں ہے نسبت سے کہ انہو عمل غیر و صالح ایک کافرہ دے نالے اور کفر دے عقیدے تے کفر جڑا ہے وہ نسبت کو ختم کرتا ہے کفر تو پیچھے جڑی گمراہی ہے نا چھوٹی موٹی اعلیٰ حضرت جیسے فقیہ فرمیدن ظاہر شریعت عالم فرمیدن کہ چھوٹی موٹی تو گمراہی نالی نسبت سادات یہ موجود محبوب دی بارگاہ نہ راتی ہے اور جب تک وہ نسبت دا کمزور تو کمزور رشتہ بھی محبوب دی بارگاہ نہ راسی جی میں محبوب دے درد دے کتے دے ادب دی گل کر دے ہو یہ تا آل رسول اللہ السلام نہ دے ادب دے بارے کیوں غافل ہو گئے دے ہو ویسے ایسا حضرت خواجہ غلام فرید صاحب دا شعر بہت پڑھتے سنتے ہیں تھے جھوم اڑتے شعر آدھے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں تیری باندیاں دی بھی باندڑی ہاں ہم درد کتیاں نال ادب درد کتیاں دا ادب ہے تے نسبت مصطفیٰ جڑی اشرف المخلوقات انسان علیہ رسول اللہ السلام ہے اتھے تو تحقیق بھی نہ کرے تے فوراں فتوے صادر اللہ دی پناہ مندو اللہ دے محبوب دے دامن رحمتی چاہو گے میرے دوستو سادات اکرام دے پارے احتیاط یہ زبان درازیاں یہ سب کچھ اتھا ہی رہے ویسے میرے دوستو محبوب علیہ السلام نے قرب دا ذریعہ ہے کہ حضور مولا کائنات وہ محبوب اللہ ہوتے اور انہوں دی اولاد امجاد اللہ پاک سانو ہمیشہ انہا مبارک در ہائے اقدس دی غلامی دویج رکھے اور جو انہوں دی مقدس نورانی تعلیمات ہیں اور ایک بالکل چیز برحق کی نہیں جو جمہور علیہ اسلام دا طریقہ ہے انہا قریب بارگاہ دے متعلق جو عقیدت جو انہوں دی تعلیمات الحمدللہ جمہور علیہ اسلام دے ہاتھ مبارک ہے یہ مقدس دامانی نے منو دستو دامانے آئے رسول حضرت بابا سادی کیا سسولیہ دے شیخ المشایخ نہیں ہے سلسلہ علیہ سور بردیہ دے حضرت شیخ و شیوخ عالم سیدنا شیخ عمر شہاب الدین سور بردی نے جس ہستی کو خلافت عطا فرمائی ہوئے حضرت غوث العالمین سیدنا غوث بہاول حق والدین زکریہ ملتانی سور بردی دے آپ پیر بھائی پہ حضرت بابا سادی صاحب فرما دے ہاں جی اگر رد کنی ور قبول منو دستو دامانے آلے رسول یا اللہ تو قبول کرتے بھامے رد کر میں سادی نے آلے رسول دا دامن پکڑا اور یہ بھی انہاں دا ہی مبارک ہاں جی ہر رل وبائی کس نے کہ مبارک کلامی دی پیچھے مبارک الفاظ شروع کی دیو در دعائی آئی وہ تو ہو گیا نا آخری ہاں سبحان اللہ بارک اللہ آپ فرماتے لی خمسۃن اتفی بہا ہر الوباء الحاتبہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ سلام اللہ تعالی فرمایا لی خمسۃن میری طاقت میرا آسرا میرا سہارا 5 ہستیاں اتفی بہا انہا خمسہ 5 ہستیاں دی برکت درال میں ہر اگ نو بجھا چھوڑ دا کیڑی اگ ہر رل وبا چاہے وہ وبا دی شدت علی اگ اور ہر
حرارت اور گرمی ہوئے اور حاتمہ جڑی تباہ کرنے والی وبا دی حرارت اور گرمی اور اگ ہوئے میں اس کو بجھانا انہا 5 ہستیاں دی برکت نالو 5 ہستیاں کون ہیں المصطفیٰ والمرتضی محبوب سیدنا مولا مرتضی وبناہما انہا نوہائی ہستیاں تھے نوہائی بیٹے حسنین قریبین وال فاطمہ اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ حدیثات برکات یہ ہے سارا سنی عقیدہ اور انہاں دا دامن مقدس یا رسل غلامہ دی غلامی ہے میرے دوستو اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے اللہ ایسے سانو گناہ کبیرہ صغیرہ تو بچاوے جدے باعث آل رسول اللہ السلام دی بارگاہ تو دوری ہو دی ہے سانو ہمیشہ اللہ پاکیزہ صاف ستھرا رکھے کیونکہ وہ طیب ہستی ہیں انہاں دی طرف منسوب ہی ہر طیب چیز ہوتی ہے اس واسطے میرے بھائی اپنے آپ گناہوں تو بھی بچاؤ بد اعتقادی تو بھی بچاؤ اور آل رسول اللہ السلام دے معاملے دے اس طریقے تے چلوں جو ساڈا اہل سنت دا منہج اور شروع تو طریقہ کار آ رہے اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے آپ سب کو اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر